کہ فکری طور پہ اس وقت امت مسلمہ دو نظریاتی حصوں میں تقسیم ہے. اسلامی انقلاب آ جانے کے بعد خلیفہ تا قیامت زندہ رہے گا یا مر جائے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الرسول الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پہلے باکسنگ کے جو مقابلے ہوتے ہیں ان کا ایک اصول ہے کہ ایک ہوتا ہے وہاں پہ انڈر کارڈ ایونٹ اور ایک ہوتا ہے مین ایونٹ. تو جو جونیئر میچز ہوتے ہیں وہ پہلے آتے ہیں اور جو مین باکسر ہوتا ہے اس کی اینڈ میں باری آتی ہے. تو اس لیے وہ حفظ مراتب کو سامنے رکھتے ہوئے میں چونکہ انڈر کارڈ ہوں، شیخ جو ہیں وہ مین ایونٹ ان کا ہے، تو اس لیے میں پہلے بات کر رہا ہوں. بہت شکریہ آپ کا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے. میں ایک خود نظریے کا قائل ہوں. یار یہ ایکو تھوڑی سی کم کر دیں گے، یہ بالکل مولویانہ جو انداز ہے میں نہیں چاہتا کہ میرے اندر کا مولوی اچھل کے باہر آ جائے. کہ عرض یہ ہے کہ میں بہت اب عرصہ ہو گیا الحمدللہ یونیورسٹیز وغیرہ میں آگے جانا، پیچھے اسٹوڈنٹس وغیرہ سے بات کرنی، تو میں یہ باتیں کر کے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جو بڑے لیکچرز ہیں وہ بہت زیادہ آج کے دور میں شاید اس طرح سے فائدہ مند نہیں ہوتے. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ ہر جگہ پہ جا کے نئی بات تو نہیں کرتے، کہ آپ کا وہ موقف ہے جو آپ ہر جگہ پہنچانا چاہتے ہیں اور وہی آپ دہراتے ہیں. تو اگر وہی باتیں ہم نے لیکچر کی صورت میں یہاں پہ کر دوں تو وہ تو آپ کو شاید میرے کسی یوٹیوب کلپ سے مل جائیں، شاید کسی فیس بک کلپ سے مل جائیں. تو آپ کے آنے کا یہاں پہ کوئی پرٹیکولر کوئی مقصد نہیں ہے نا. تو کیسے ہم اسے چینج کر سکتے ہیں؟ میری رائے میں یہ بہتر طریقہ ہے کہ ہم سیشن کو میکسیمم انٹریکٹیو سوال جواب کی صورت میں، کہ جو آپ کا کویشچن ہے اس سے میں کیا سیکھ سکتا ہوں، آپ کے سوال کے جواب میں میں کیا عرض کر سکتا ہوں، میرے خیال میں وہ زیادہ بہتر ہے. باقی تو اگر ویڈیو ہی دیکھنی ہے تو وہ تو آپ کو یوٹیوب وغیرہ پہ مل جائے گی. میرا یہ ویو ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ انٹریکٹیو رکھیں. کویشچن آنسر ڈائریکٹ جو آپ کے ہیں، اور کویشچن اور آنسر بھی ایسے ہیں کہ چونکہ ہم سب ایک ہی ماحول میں کام کر رہے ہیں، دیر فور جو سوال آپ کے ذہن میں ہے یہ ہزاروں ذہنوں میں اور جگہ پہ بھی ہوگا. تو اس سوال کو ایڈریس کرتے ہوئے بہت سے لوگ ہیں، جیسے مثال کے طور پہ جو خالد صاحب سے لوگ نہیں مل سکتے لیکن وہ سوال ان کے ذہن میں ہے، تو ممکن ہے کہ آپ کے سوال کی وجہ سے ان کو جواب مل جائے. تو ان کی بھی ایک جو ہے وہ زحمت بچ جاتی ہے یہاں پہ آ کے سارا دیکھنا پوچھنا کرنا. تو اس لیے میرا خیال بہتر ہے کہ اس کو جتنا ممکن ہے ہم کویشچن آنسر کی صورت لے کے چلیں. اس طرح سے یہ ہو جاتی ہیں میری گزارشات. یہاں پہ ختم. شیخ آپ ابتدائیہ. میں بھی اس میں جمع کر دوں. ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس وہ میں سوچ رہا تھا کہ جس کے قریب مائک ہو پہلے اسے کرنی چاہیے. راجہ صاحب کے قریب تھا. وہ ہے نا، آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ جی ایک بندہ توبہ کرتا ہے اور وہ اسے شیخ بتاتے ہیں کہ جی وہ فلاں گاؤں تک چلے جاؤ، ادھر ہی رہو گے پھر گناہ کرو گے، وہ قتل پھر ہو جائے گا تم سے. تو وہ رستے ہی میں وفات پا جاتا ہے. تو اسے چونکہ اس نے 99 قتل کیے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے دوزخ کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں اور جنت والے فرشتے اس لیے آ جاتے ہیں کہ اس نے توبہ کرنے کے لیے چل پڑا ہوتا ہے. تو وہ کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ فاصلہ ناپو. وہ اگر اس کا سفر زیادہ ہو گیا ہے تو جنت میں جائے گا، اور ابھی کم ہوا ہے تو پھر دوزخ میں جائے گا. یہ سمجھانے کے لیے کہ توبہ کی عظمت کتنی ہے. تو بتایا جاتا ہے کہ وہ ابھی چلا تو بہت کم تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کی برکت سے یعنی معجزہ کر کے اس کا وہ جو فاصلہ ہے نا اسے کم کر دیا. اگلا فاصلہ کم دکھایا، پچھلا جو ہے نا وہ زیادہ دکھایا. فرشتوں کے ناپ میں اس طرح ہے. تو بس اس سے میں نے استنباط کیا تھا کہ مائک جس کے قریب ہو اس سے پیر کروا دیتے. اچھا خیر، یہ جو ہمارا موضوع ہے نا بنیادی طور پر یہ راجہ صاحب سے متعلق ان کی اسپیشلائزیشن ہے اس کی. اور مجھے اس کا شوق بس اس حد تک ہے کہ چونکہ میرے پیش نظر اسلامی انقلاب کی بات فرسٹ پریورٹی پہ ہے. اور ابھی چونکہ تعارف میں فیضان بھائی نے بھی یہ بتایا کہ یہ جو ہے نا ووٹنگ وغیرہ کے حوالے سے جو بات انہوں نے کی ہے، تو اس میں صرف اتنی بات میں اضافہ کروں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ انقلاب ہمیشہ ایک اقلیت لاتی ہے، تو اس کے پیچھے ایک پورا فلسفہ ہے. یہ کون سی اقلیت لاتی ہے؟ یہ فالوورز کی اقلیت نہیں ہوتی ہے. یہ جو ہوتے ہیں نا مقلد ذہن کے، یہ وہ لوگ نہیں ہوتے.
یہ انٹلیکچوئل جو ہے نا مائنورٹی ہوتی ہے، اور ان کے اندر ایک کرج ہوتی ہے کہ یہ معاشرے کے رخ کے برعکس چلنے کی ان کے اندر کرج ہوتی ہے اور ہمت ہوتی ہے. ٹرینڈ کو فالو کرنے والے نہیں ہوتے، اصول کو فالو کرنے والے ہوتے ہیں. اور ایسے لوگ معاشرے میں تھوڑے ہوتے ہیں، ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں. جیسے دماغ جسم کو کنٹرول کرتا ہے لیکن اس کا وزن باقی اعضاء کے مقابلے میں بہت کم ہوتا ہے. اسی طرح معاشرے میں یہ انٹلیکچوئل جو ہیں، اور پھر خاص طور پر وہ انٹلیکچوئل وہ بھی ہوتے ہیں جو دماغ کرائے پہ چڑھا کر عیاشی کرتے ہیں، اور انٹلیکچوئل وہ بھی ہوتے ہیں. تو بعض لوگ دیکھیں نا، ہمارے ساتھ راجا صاحب بیٹھے ہیں تو یہ بھی مغرب میں رہ کے کوالٹی لائف انجوائے کر سکتے تھے، لیکن یہ کہ اپنے جو بھی مقاصد تھے، نظریات تھے، زندگی کا کوئی نصب العین تھا، اس کے لیے آ کے تو پاکستان کو تو دنیا میں پتہ نہیں عالم انسانیت میں شامل بھی کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال جب آپ کا کوئی آدرش ہو تو اس کے لیے پھر آپ اس طرح کی چیزیں گوارا کرتے ہیں. اب اگلی بات آپ کے سامنے میں یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو تھوڑے لوگ ہوتے ہیں معاشرے کو تبدیل ہمیشہ یہی کرتے ہیں. اب اگر ہم نے اسے اسلام کی طرف تبدیل کرنا ہے تو بھی یہی سٹف ہے جس کو چینج کرنا پڑے گا، اور اسے اگر کفر کی طرف تبدیل کرنا ہے تو کفر نے بھی اسی کے اوپر محنت کرنی ہے. تو جو ہمارے ہاں ایتھیزم کی ہوائیں چل رہی ہیں یا الحاد کے لیے جو ہے نا کوششیں ہو رہی ہیں، تو یعنی اس کے مختلف لیولز ہو سکتے ہیں، لیکن مین ٹارگیٹڈ آڈینس جو ہے نا وہ یہ طبقہ ہوگا. تو اگر میں انقلاب کے لیے مخلص ہوں تو اصل میں میرے جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں خزانے پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، یا جو میرا جو وہ تھا نا خام مال اس کو لوٹا جا رہا ہے. تو اس حد تک یہ میرا ایک یعنی دلچسپی کا موضوع ضرور ہے، اور اس میں خاص طور پہ آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں یہ ہماری کریم ہے. یہ ہمارے لیے جتنے یہ شیطان کی طرف کارآمد ہیں اتنے ہی یہ اسلام کی طرف بھی کارآمد ہو سکتے ہیں. اور معاشرے کا کوئی بھی جو ریفارمر ہے نا حقیقی معنوں میں وہ ان سے صرف نظر نہیں کر سکتا. آپ کریم کو چھوڑ کے تلچھٹ کی طرف نہیں جا سکتے اگر آپ نے انقلاب لانا ہے. ہاں اگر آپ نے اکثریت جمع کرنی ہے تو پھر گھی کے ڈبے بانٹ کے ویلفیئر کے کام کر کے کچھ خدمت خلق کے کام کر کے تو لوگوں کی ایک بڑی اکثریت کو اپنی طرف مائل کر سکتے ہیں، لیکن اس سے معاشرے کا ٹرینڈ نہیں بدلے گا، سوچ نہیں بدلے گی، انقلاب نہیں آئے گا. اس کے لیے آپ کو اسی ذہین اقلیت کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے. ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم ان تک اپنا پیغام صحیح طور پر کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے، اور ویسٹ بہت محنت کر کے اپنا پیغام ان تک پہنچا رہا ہے. ایک چیز اور میں عرض کروں کہ یہ جو ہدایت ہوتی ہے اس کا ایک ہی بیانیہ ہوتا ہے، اور جو گمراہی ہوتی ہے اس کے کئی شیڈز ہوتے ہیں. سورہ انعام کی پہلی آیت ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. تعریف اور شکر اس ذات کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا اور اس نے ظلمات اندھیرے رکھے اور روشنی رکھی. روشنی واحد ہے اور اندھیرے جمع ہیں. تو گمراہی کے کئی شیڈز ہوتے ہیں، اور ہدایت ایمان وہ ایک ہی اس کی روشنی ہوتی ہے. یہ جو الحاد وغیرہ ہیں اس کے بھی کوئی ایک رخ نہیں ہے، اس کا بھی کوئی ایک پہلو نہیں ہے، اس کی بھی کوئی ایک سطح نہیں ہے، اس کی بھی کوئی ایک جو ہے نا وہ شکل نہیں ہے، مختلف شکلیں ہیں. یہی معاملہ جو ہے وہ سیکولرزم کا ہے. الحاد کی جو ٹیکنیکل یا فقہی یا تشریعی ڈیفینیشن ہوگی میں اسے ایک طرف رکھ کے میں تھوڑی سی اس کی لغوی بحث آپ کے سامنے رکھوں تاکہ آپ کو ایک اندازہ ہو جائے. الحاد کا لفظ ہوتا ہے جی، اس کا مطلب ہوگا یعنی اس کا معنی اگر ہم کریں، لفظی معنی اگر ہم کریں تو ٹیڑھ پیدا کرنا، کجی جسے ہم کہتے ہیں، کسی شے میں ٹیڑھ پیدا کر دینا. یہ جو ٹیڑھ پیدا کر دینا ہے یعنی قرآن مجید نے یہ بات کی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، وہ لوگ کہ جو ہماری آیات میں الحاد کرتے ہیں وہ ہم سے پنہا نہیں ہیں، چھپے ہوئے نہیں ہیں. اسی طرح آتا ہے الذین یلحدون فی اسمائہ، وہ لوگ کہ جو اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں.
اب آپ سوچئے یہ کون سا الہاد ہوگا؟ یعنی اللہ کو مانتے ہیں، اس کے بعد اللہ کے کچھ نام ہیں جن میں الہاد کرتے ہیں، آیتوں کو پڑھتے ہیں اور ان آیتوں میں الہاد کرتے ہیں۔ اب یہ کیا ہے الہاد؟ جب تک ہم اس کے لغوی معنی کو نہیں سمجھ سکیں گے یہ الہاد سمجھ میں نہیں آئے گا۔ لغوی معنی میں نے آپ کو بتایا کجی پیدا کرنا، ٹیڑھ پیدا کرنا، اس آیت کا ایک سیدھا معنی ہے، اس کو ٹیڑھا معنی پہنا دینا، غلط معنی پہنا دینا، کج معنی پہنا دینا، اس آیت کے ساتھ الہاد کرنا ہے۔ اللہ کے اسماء ہیں، صفات ہیں، وہ اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے، ان کے مفہوم کو کج کر دینا، یا یہ کہ ان کو کسی جادو وغیرہ میں استعمال کرنا جو اس کا مقصد نہیں تھا، اس مقصد سے اسے ہٹا دینا، یہ اس کے ساتھ الہاد ہے۔ تو ملحد کسی حق کا صریح انکار نہیں کرتا، یہ اہم بات ہے جو سمجھنے کی ہے، وہ حق کا مطلق انکار نہیں کرتا ہے، اسے مان کر اس کے بعد اسے ٹیڑھا معنی پہناتا ہے۔ اگر آپ اس تعریف کو سامنے رکھیں گے تو آپ کو بہت سے ملحدین داڑیوں میں بھی مل جائیں گے۔ اگر آپ اس مفہوم کو ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو بہت سے ملحدین اسلامی چھتری کے تلے بھی مل جائیں گے۔ اگر آپ اور یہ زیادہ خطرناک ہے، ایک آدمی شکل ہی سے جو ہے نا جانا پہچانا ملحد ہے تو اس سے تو ہم دور سے بھاگیں گے، بلکہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے دوڑ جائیں گے۔ دوڑنا اسے چاہیے، دوڑ ہم جائیں گے۔ لیکن یہ کہ ایک آدمی کہ جو دکھنے میں وہ ہمیں لگے کہ یہ تو اسلامسٹ ہے، لیکن یہ کہ اندر سے ملحد ہو، تو وہ آدم علیہ السلام کو جس نے گمراہ کیا تھا نا، گانا کھانے پر آمادہ کیا تھا، وہ ان کا خیر خواہ بن کے آیا تھا۔ وہ اس شکل میں نہیں آیا تھا جس شکل میں فلموں میں شیطان ہمیں نظر آتا ہے، اس شکل میں آیا ہوتا تو آدم علیہ السلام کبھی اس کی بات نہ مانتے۔ وہ ایک دل ربا شکل بنا کے، منموہنی صورت بنا کے، ایک خیر خواہ کے روپ میں، اور یہ کہ یہ کہنے کے لیے کہ آپ زیادہ نیک بن جاؤ گے، یہ دانہ کھا لو آپ فرشتہ بن جاؤ گے، یہ کھا لو آپ کو دائمی زندگی مل جائے گی۔ تو نیکی کے رستے گمراہ کیا ہے اس نے۔ تو اب آپ سوچئے کہ ہمیں برٹن رسل ہمارے لیے زیادہ خطرناک ہے، یا یہ جو نیکی کے رستے ہمیں غلط رخ پر موڑنے والے ہیں، یہ اسلام کی ایسی تعبیر بیان کرنے والے ہیں، یا قرآن کے جو بیان ہے، یا قرآن مجید میں نیریٹو کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہ رہا تھا لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے استعمال کر رہا ہوں، کیونکہ نیریٹو میرے خیال میں کس کو کہتے ہیں کہ جو آپ جھوٹ گڑھتے ہیں، تو وہ جو آپ بنا کے لوگوں کے سروں پر مسلط کرتے ہیں تو اس کو آپ نیریٹو کہتے ہیں۔ بیانیہ، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی لیکن آپ بنا کے اس کو بیان بنا دیتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن تو نظریات کی بات کرتے ہیں، ایمان کی بات کرتے ہیں، تو جو کاؤنٹر کرتے ہیں پھر اسے تو وہ الہاد سے کام دیتے ہیں۔ تو ملحدین کی اس قسم کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ نماز کا ٹائم بھی بالکل قریب آ گیا ہے، پھر سوال و جواب تو بعد ہی میں ہوں گے، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں جو رینٹ کارپوریشن نے مسلمانوں کی 4 قسمیں بیان کی تھی نا، تو فنڈامنٹلسٹ کو تو اپنے لیے خطرہ بتایا ہی تھا انہوں نے، اور ٹریڈیشنلسٹ کے بارے میں ان کا خیال یہ تھا کہ یہ ہمارے لیے اکلوتے رہیں تو خطرناک نہیں ہے، ہاں فنڈامنٹلسٹ کے ساتھ مل جائیں تو پھر خطرناک ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا سیکولرسٹ جو ہیں یہ بھی اپنے ہیں، ان سے تو کوئی بالکل ہی یہ تو مطلب یہ ان سے تو کوئی ہمیں کیا، یہ اپنے دوست ہیں، اولیاء و شیطان ہیں، یہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اصل میں ماڈرنسٹ ہیں کہ جو اسلام کی ایک ایسی تعبیر کر رہے ہیں۔ دیکھیں سیکولرسٹ کون ہیں کہ جو اسلام کو ریجیکٹ کر کے بیٹھے ہیں، ماڈرنسٹ کون ہیں جو اسلام کی وہ تعبیر کر رہے ہیں جو مغرب کے ساتھ سازگار ہوتی ہے۔ اب آپ کو الہاد جو میں سمجھانا چاہ رہا تھا وہ سمجھ میں آیا؟ اصل میں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بس کی گانٹھ ہیں، اصل میں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مسلمانوں کے اندر اسلام کی ایک ایسی تعبیر رائج کرنا چاہتے ہیں جو شیطان کے مقاصد کوئی جو ہے نا وہ پورا کرنے والی ہو۔ وہ اللہ کا جو ہے نا ایک ہوتا ہے نا الفاظ ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کوئی تصور ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں، اس تصور سے ہٹا دینے والا معاملہ ہو۔ یہ کام بقول ان کے کون کر رہا ہے؟ ماڈرنسٹ کر رہا ہے۔ تو یہ ہیں جو وہ اطلاعات جو ہمیں جس سے زیادہ خطرہ ہے، یہ ہے جو ہمارے اپنے اسلام کے روپ میں چھپے ہوئے ملحدین ہیں۔ تو راجہ صاحب سے بھی میں اس موقع پہ گزارش کروں گا کہ ان کی تو آپ خبر لیتے ہی ہیں، جو ظاہر باہر ہیں، جو علم نشرح ہیں، جو چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ تو یہ آپ اصل کام تو یہ ہے
कि जो छुपे हुए हैं, जिनको हम पहचान नहीं पाते, उनकी भी हमें वो जो है ना चेहरा वो रूनुमाई करा दिया करें, और उनके साथ भी ज़रा पंजा आजमाई, यानी फ़िक्री पंजा आजमाई, उसकी ज़रूरत है। मेरा खैर बात में शुरू में ये कहना चाहूँगा कि जो आपने फैजान भाई ने तारुफ बताया था खालिद महमूद अब्बासी साहब का, मैं फ़िक्री तौर पे आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि जो है ना कोई तब्दीली लाई जा सकती है वो उस तरीके से किसी ये जो वोट वगैरह इसके थ्रू नहीं लाई जा सकती, लेकिन अमली तौर पे मैं इत्तेफाक करता हूँ कैसे में मुझे जैसे कि अभी यहाँ पे निज़ाम ऐसा चल पड़ा है कि शायद दूसरे तरीके से हो। खैर ये बड़ी कॉम्प्लेक्स बात है। मेरा खालिद महमूद अब्बासी साहब से सवाल ये है कि जो आप कहते हैं कि वोट नहीं डाला जाएगा, तो आपके मुताबिक फिर इंतखाब जब हम लोग किसी, क्योंकि अगेन कोई निज़ाम हम नाफिज करते हैं तो कोई लीडरशिप चाहिए, तो उस लीडरशिप का इंतखाब कैसे होगा? क्योंकि अब अल्लाह ताला की वही तो का सिलसिला ख़त्म हो चुका है, तो लोग अपने लीडर का इंतखाब कैसे करेंगे? ठीक है। और जो दूसरा उससे नेक्स्ट मरहला होता है, मलूकियत में तो हो जाता है ना कि वो लीडरशिप है वो उसमें क्या कहते हैं उसको औलाद में चली जाती है, तो लीडरशिप की जो तब्दीली का मरहला है वो कैसे तय पाएगा? अगर आप कह रहे हैं कि अक्सरियत की राय से ये चीज़ नहीं होगी, वोट का यही मतलब है ना, तो आप कैसे कहते हैं कि व्हाट इज़ द प्रोसेस बिहाइंड इट जो आप करते हैं? डॉक्टर इसरार साहब को भी मैंने सुना है, वो उनका मुझे नहीं पता, आप अल्टरनेटिव प्रोसेस क्या देते हैं इंतखाब ना हो? जी, दो चीज़ें अलग कर लें, मेरा ख्याल है बात समझने में आसानी हो जाएगी। एक ये है कि मौजूदा निज़ाम को इस्लामी निज़ाम से बदल देना, और दूसरा है जब इस्लामी निज़ाम आ जाएगा तो उसके बाद तब्दीली इक़्तिदार या इंतकाल इक़्तिदार का तरीक़ाकार क्या होगा। दो अलग चीज़ें। आपको इस पर उलझन हो रही है ये बात समझने में? नहीं, आज के निज़ाम को इस्लामी निज़ाम से बदल देना ये एक अलग इशू है, और जब इस्लामी निज़ाम आ जाएगा तो उसके बाद एक हुक्मरान को दूसरे हुक्मरान का रिप्लेस करना ये एक अलग इशू है। इस्लामी निज़ाम को थोड़ा सा डिफाइन नहीं, मतलब अगर अभी इस्लामी निज़ाम है तो फिर तो हमें किसी तब्दीली की ज़रूरत नहीं। ठीक है, हाँ, अगर नहीं है तो अब इस्लामी निज़ाम लाना है तो कैसे लाएंगे, ये एक अलग सवाल है। जब इस्लामी निज़ाम आ जाएगा तो कैसर राजा साहब की जगह खालिद अब्बासी साहब किस तरह हुक्मरान बनेंगे, ये एक अलग सवाल है। अब क्लियर हो गया या नहीं हुआ? नहीं हुआ तो फिर कहें नहीं हुआ, मैं फिर समझाऊंगा। मुझे बस इसमें चले आप ये डिफरेंस, क्योंकि ये बात अगर ये फ़र्क आप पर वाज़ेह नहीं होता तो मेरी अगली बात आप नहीं समझ सकेंगे। ठीक है, देखें इस्लामी निज़ाम में क्या चीज़ है जो आप पहले इस बात को मुझे बताएं कि ये जो दो बातें मैंने आपको समझाई हैं, ये फ़र्क आपको समझ आ गए हैं? जी, इसका तो फ़र्क समझ आ गया। अब आगे चले ना, पहला सवाल आपका मुकान है तो फिर दूसरा करेंगे। अब आप देखें कि फ्रांस में जमहूरियत आई है बादशाहत के मुकाबले में, तो जमहूरियत आई कैसे है? जमहूरी तरीके से नहीं आई है। ठीक है, तो जब हम इस्लाम लाना चाहते हैं तो इस्लाम लाने के लिए इनकलाबी तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। अब हम चले जाते हैं उस सिनारियो में जब इनकलाब आ चुका है, इक़्तिदार जो है ना नेक लोगों के पास आ चुका है, यानी हम समझते हैं कि इस्लामी निज़ाम आ चुका है। अब तब्दीली कैसे होगी, हुक्मरान कैसे बदलेंगे, एक वज़ीर आज़म की जगह दूसरे वज़ीर आज़म कैसे आएगा, या सदर की जगह सदर कैसे आएगा, या खलीफा की जगह खलीफा कैसे आएगा, तो वो यकीनन इनकलाबी प्रोसेस से आएगा। इस्लामी निज़ाम आ चुका है तो अब इनकलाब की क्या ज़रूरत है? चलें फिर अब रहने ही दें मेरे ख्याल इस सवाल को, ये ख़त्म नहीं होगा हमारा अब, क्योंकि आप मेरे ख्याल में अभी पहले मसले से नहीं निकले। नहीं वो मुझे भाई इस्लामी इनकलाब आ जाने के बाद खलीफा ता क़यामत जिंदा रहेगा या मर जाएगा? नहीं, मर जाएगा। तो न्याय कैसे बनाएंगे? फिर इनकलाब लाएंगे? नहीं, तब्दील इंतकाली इक़्तिदार होगा ना। तो वही कह रहा हूँ ना, वो इलेक्शन से होगा। उसमें आप मानते हैं कि वोटिंग सिस्टम? बिल्कुल दिलो जान से मानता हूँ यार।
اور یہ مانتا ہی نہیں ہوں، اس کا بہت بڑا ایڈوکیٹ ہوں، اور میں سمجھتا ہوں اگر یہ نہیں ہوگا تو اسلام کے نام پر بہت بڑی ڈکٹیٹرشپ مسلط ہو جائے گی، کمیونزم آ جائے گا اسلام کے نام پر، اگر یہ اس کے بعد آپ نہیں کریں گے۔ میں یہ بھی نہیں مانتا ہوں کہ تا حیات خلیفہ ہوگا، 5 سال کا ہی ہونا چاہیے۔ اب کوئی ابو بکر نہیں ہے، ابو بکر تا حیات اس لیے تھے، اس پورے معاشرے میں ابو بکر جیسا کوئی دوسرا نہیں تھا۔ عمر تا حیات اس لیے تھے کہ کوئی دوسرا عمر تھا نہیں۔ آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں۔ آج جو بھی ہوگا ہم میں سے ہوگا، ہم سارے برابر ہیں، نیک ہیں تو جنت میں جا کے پتہ چلے گا کہ حوریں کتنی کتنی ملی ہیں، وہ طارق جمیل صاحب بانٹیں گے تو پھر ہمیں سمجھ آئے گا۔ تو باقی یہاں پہ میں آپ کوئی جو ہے نا اسکالر سب برابر ہیں، سب کے حقوق برابر ہیں، تو برابر ہیں تو پھر ظاہر ہے میں نے 5 سال اچھا جو ہے نا وہ پرفارم کیا ہے تو لوگ مجھے پھر منتخب کر دیں گے، اور اگر میں نے برا کیا ہے تو بجائے اس کے کہ جناب وہ دھرنے دیں اور سڑکوں پہ آئیں اور رولا رپا کریں، لوگ مریں اور پھر مجھ سے ان کی جان چھوٹے، تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ بھائی 5 سال کے بعد لوگوں سے پھر پوچھ لیں اور لوگ کہیں سے دفع کرو تو دفع کر دیں، لوگ کہیں کہ بھائی نہیں یہی ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے۔ تو لوگ کون سا کوئی لوگ جو ہے نا وہ کون سے کوئی ہم نے انڈین سے رائے لینی ہے، مسلمانوں سے رائے لینی ہے۔ ایک ہی سوال ہے میرا، وہ یہ کہ اس 15ویں صدی میں امت مسلمہ کے سب سے بڑے 3 چیلنجز مسائل کون سے ہیں، اور پھر ان کا حل اور کرنے والے سب سے ضروری کام کون سے ہیں؟ کرنے والے تو بہت سارے کام ہیں لیکن سب سے ضروری کام کرنے والے کون سے ہیں؟ چلیں سلام۔ دونوں سے ایک فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیے ہمارے جو 3 اہم ترین کام ہیں، اپنی ذات کا عرفان، اپنی ذات کا عرفان اور اپنی ذات کا عرفان، 3 ہمارے کام۔ آپ 5 پوچھتے تو میں آپ کو 5 یہی بتاتا، 10 پوچھتے تو میں آپ کو 10 یہی بتاتا کہ آپ کو نہیں پتا، آپ سے مراد ہم امت مسلمہ کی بات ہو رہی ہے، کہ ہم کتنے اہم ہیں۔ ہم پسے ہوئے لوگ ہیں، بھیک مانگنے پہ مجبور ہیں، اس کے باوجود نہیں پتا آپ کتنے اہم ہیں، اس لیے کہ پچھلی صدی میں 3 طاقتیں آپس میں برسر پیکار تھیں۔ وہ لبرلزم تھا، فیشزم تھا اور کمیونزم تھا۔ فیشزم، ہٹلر، موسولینی، ان کو 1940s میں شکست ہوئی۔ کمیونزم لیٹ 80s ٹو ارلی 90s جب سوویت بلاک کلیپس ہو گیا تو کمیونزم بھی ختم ہو گیا۔ اب لبرل ایک واحد انٹرنیشنل آرڈر بچ گیا تھا، جس کے لیے اینڈ آف ہسٹریز کی باتیں بھی کہی گئی کہ اب رہتی دنیا تک اب یہی نظام دنیا تک رہے گا، جب تک دنیا ہے دنیا لبرل رہے گی، کوئی اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن یہ بات بھی ریکارڈ پہ ہے کہ اس کے بعد اب نیٹو کیا کرے گا، یہ باقی دوسرے کیا کریں گے، تو جواب کیا تھا؟ مسلمان ابھی ہیں۔ اب یہ کوئی اتفاق کی بات نہیں ہے کہ 1991 سے لے کر 2001 تک 10 سال گزرے ہیں، ان 10 سالوں میں پوری دنیا میں بدترین لوگ مسلمان ہو گئے ہیں۔ رشینز اتنے برے نہیں رہے، ایون ویسٹ میں جو آج بھی رائٹ ونگ پایا جاتا ہے وہ اتنا برا نہیں رہا۔ 1991 میں یہ دیواریں برلن وغیرہ سارا جتنے معاملات اس زمانے میں ہو رہے تھے، اور 10 سال گزرے ہیں، اور ان 10 سالوں کے بعد مسلمان اچانک ہی دہشت گرد ہو گئے، اچانک ہی دنیا کی بدترین لوگ بن گئے۔ یہ بلا وجہ نہیں ہوتا، یہ اس کے پیچھے پورا ایک تھاٹ پروسیس ہوتا ہے، اس کے پیچھے پورے کا پورا ایک میکنزم ہوتا ہے، چین آف میکنزمز ہوتی ہے۔ تو یہ کیوں سارے آپ کے خلاف ہیں؟ بیکاز دے انڈرسٹینڈ ہاؤ امپورٹنٹ اینڈ ڈینجرس یو آر۔ اور یہ جذباتی باتیں نہیں ہیں، اس کے آپ کو کئی ایویڈنسز ملیں گے۔ آپ کو پتا ہے ویسٹ میں اس وقت ابراہیمک بریدرن کی باتیں ہو رہی ہیں، کسی کو پتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو تمام کرسچینٹی، جوڈائزم، اسلام، یہ سارے کیونکہ ابراہیمی سے ملتے ہیں تو ہم کامن گراؤنڈ۔ یہ خیال کیوں ذہن میں آیا؟ وہاں پہ ہم جنس پرست لبرلز جتنے بھی تھے عیسائیت کو پچھاڑ چکے تھے، یہودی خاموش ہو چکے تھے، بس ٹھیک ہے ہم اپنا کام کرتے ہیں تم لگے رہو۔ مسلمان تھے کہ وہاں پہ سب سے زیادہ، یعنی کہ انفلوئنشل جو جابز ہیں مسلمانوں کے پاس نہیں ہیں۔
ہمارے پاس یہ بات یاد رکھیں, ہمارے ابھی اس تک گئے ہی نہیں ہیں. جیسے ابھی انڈیا ہے نا کہ دنیا میں 200 کریٹیکل پوزیشنز پہ انہوں نے اپنے بندے رکھے ہوئے ہیں, کوئی ورلڈ بینک میں ہے, کوئی امریکن پولیٹکس میں ہے, کوئی برطانیہ کی پولیٹکس میں ہے, کوئی کہاں کا ٹیچر ہے, کوئی کہاں کا فلاسفر ہے, کرتے کرتے 200 کریٹیکل پوزیشنز پہ انہوں نے رکھے. ویسٹ کو بھی ان کی ضرورت ہے, انہوں کیوں ان کو آگے لے کے آتے ہیں وہ ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن میں بات کر رہا ہوں اس طبقے کی کہ جو وہاں کا مزدور ہے, وہاں کا ٹیکسی ڈرائیور ہے, وہاں کے جو لو ویجز کے کام عام طور پہ کرتے ہیں. شور انف ڈاکٹرز بھی ہیں, انجینئرز بھی ہیں, لیکن بائی لارج کمیونٹی کی اگر آپ بات اگر دیکھیں تو یہ کوئی بہت زیادہ وہاں پہ انفلوئنشل لوگ نہیں ہیں. لیکن اس کے باوجود ان میں یہ کیپیسٹی تھی کہ کینیڈا میں وہاں کے عیسائی کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو سپورٹ کرو ہم جنس پرستوں کے خلاف, اس لیے کہ ملین مارچ انہوں نے شروع کیا ہے. ہم سے تو یہ لوگ لے گئے تھے, ہمارے بچے تو یہ لے اڑے تھے. وہاں پہ بھی لبرلز کے اندر ایلیٹ لبرلز ہیں, وہاں پہ بھی لوگ ان سے تنگ ہیں. تو مسلمانوں نے ریزسٹ کیا ہے, جس کی وجہ سے لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے کہ 2001 سے جو دنیا کی یا ویسٹ کی ایٹ لیسٹ جو سب سے زیادہ ملائنڈ کمیونٹی تھی, آل آف سڈن وہ تھوٹ لیڈر بن گئی وہاں کی. کون؟ ٹیکسی ڈرائیورز, مزدور, ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والے. کیونکہ یہ کچھ بھی ہو جائے بحیثیت امت اپنے اسینشل فنڈامنٹلز پہ کمپرومائز نہیں کرتے. دیٹ از دا تھریٹ. انہیں پرابلم اس چیز سے ہے. یہ میں نے آپ کو صرف ایک ایگزامپل دی ہے کہ آپ میں محسوس ہو جائے کہ ہم کتنے امپورٹنٹ ہیں. دنیا میں کوئی فیشزم اس وقت لبرلزم کا مقابلہ نہیں کر رہا. دنیا میں کوئی کمیونزم اس وقت فیشزم کا اپنا لبرلزم کا مقابلہ نہیں کر رہا. لیکن کیا وجہ ہے کہ 2006 سے لبرل ڈیموکریسیز دنیا میں مسلسل ڈکلائن پہ جا رہی ہیں؟ کہاں کہاں جا رہی ہیں؟ سیکولر ترکی فار آل پریکٹیکل پرپسز آج اسلامی ترکی بنا ہوا ہے. ریسرجنس ہر طرح سے. ہمارے 20 سال پاکستان کے اندر جنگ مسلط کر کے میں نے آج کے نوجوان کو جتنا ریلیجسلی اویئر دیکھا ہے میں نے ساری زندگی نہیں دیکھا, ساری زندگی نہیں دیکھا. ہم جب 18-20 سال ہماری عمر ہوتی تھی تو دین پہ فخر نہیں ہوتا تھا, ہم ڈھونڈتے تھے لوگوں کو. میں تو ویسٹ میں رہتا تھا, میری تو مجبوری تھی کہ 2001 کا جو ٹائم تھا 9/11 کے بعد کا, میں تو انگلینڈ گیا اس کے 2 مہینے کے بعد تھا, میرے لیے تو مجبوری تھی. میں تو غامدی صاحب جیسے بندوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے کہ میٹھا میٹھا اسلام ان کے سامنے پیش کرو, یار ہم بھی تم جیسے ہیں. شرم آتی تھی. آپ لوگوں کو نہیں آتی, آپ کہتے ہیں جی مائی فوٹ, میرا دین اچھا لگتا ہے پھر بھی ایسا ہی ہے, نہیں اچھا لگتا پھر بھی ایسا ہی ہے. جوان بیٹیاں ہماری نقاب کر پہن کے یونیورسٹی جا رہی ہیں بیکاز دے انڈرسٹینڈ دا ریلیجن. ان کو خطرہ آپ سے یہ ہے کہ آپ کو جتنا مرضی دبایا جائے آپ ابھر کے سامنے آتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان کو جو آپ میں نظر آ رہا ہے نا, آپ کو اپنی ذات کا عرفان ہو جانا چاہیے, آپ کو اپنی ذات کی معرفت ہو جانی چاہیے. جس دن یہ ہوگی, جس دن یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل بننے کی طرف چل پڑا, ٹرسٹ می کوئی آپ کو نہیں روکے گا. کون آپ کو؟ لوگ کہتے ہیں نا امریکہ کے پاس بڑی ٹیکنالوجی ہے, اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا. صاف بکواس ہے. ٹیکنالوجیز جنگیں نہیں جیتا کرتی. ٹیکنالوجیز جنگیں جیتنے کی اگر ہوتی نا تو 20 سال کے بعد طالبان سے ان کو صلح نہ کرنی پڑتی. دوسری جنگ عظیم کے بعد 5 میجر جنگوں میں امریکہ نے حصہ لیا ہے, 4 میں شکست ہوئی ہے, گن کے دیکھ لیں. اور ایک میں جو فتح بھی ہوئی ہے وہ بھی اس طرح سے ہوئی جو فرسٹ عراق وار تھی کہ اوپر سے بم شم پھینکے سارا کچھ کیا, وہ بھی اگر زمین پہ جاتے تو اس وقت بھی پتہ لگ جاتا. ایک ٹیکنالوجی کا ایک ہوا ہوتا ہے, وہ ریمبو ہو کے گن جا کے پورے افغانستان کی انسین بجاتا ہے, یا شور فلموں کی حد تک بڑا اچھا لگتا ہے, وہ بڑے ویژولز بھی ہوتے ہیں, ایکسپلوژنز اور یہ وہ وغیرہ وغیرہ. اصلی دنیا کچھ اور طرح کی ہوتی ہے. وہاں پہ طالبان کے ساتھ جا کے مذاکرات کرنے پڑتے ہیں بعد میں, دنیا کی تاریخ کی مہنگی ترین جنگ لڑنے کے بعد, دنیا بھر کے فوجی اکٹھے کرنے کے بعد پھر بھی صلح کرنی پڑتی ہے. ٹیکنالوجی ہیلپس. ہم ہمیشہ ٹیکنالوجی کی طرف ہمیں جانا چاہیے. میری اپنی جو ہماری موومنٹ ہے ریوائولسٹ, اس کا ایک اہم جو اس کا ڈائمینشن ہے وہ ہے ہی ٹیکنالوجی اور سائنس. یس وی ہیو ٹو, بٹ دیٹ از ناٹ دی الٹیمیٹ گارنٹی. یہ بات ذہن میں بھی ہمیں رکھنی چاہیے. جب ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم کتنے اہم ہیں, ہم نے سائنس پڑھنا شروع کر دی, ہم نے ٹیکنالوجیز ڈیولپ کرنا شروع کر دی, ہم نے جیسے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ جو غلط ہے وہ غلط ہے, اس کے ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں گے, اینڈ ہوتا ہے تو ہو جائے, انف از انف. ہم پہ باہر کی پالیسی مؤثر نہیں ہوتی. باہر سے یہ رب کرتے ہیں ہمارے منہ پہ, کبھی ٹرانسجنڈر ایکٹ کو, کبھی یہ کبھی وہ, لیکن پھر بھی ہمیں نہیں پتا ہم کتنے اہم ہیں. نا رولے ہوئے لوگ, بھیکاری لوگ, فقیر لوگ, یہ لوگ وہ لوگ. اس میں جو آپ کی کامیابی ہے, اور یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. یہ تقریر نہیں ہو رہی, میں پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں, ان کو پتہ ہے کہ آپ کتنے امپورٹنٹ ہیں. تو مائی ڈیئر سر, اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ہمیں بھی پتہ چل جائے کہ ہم کتنے امپورٹنٹ ہیں. نا ایسے 500 700 1000 سال بعد کا مورخ کیا لکھے گا؟
مسلمانوں کے بارے میں کیا لکھے گا؟ ارے یہ عجیب لوگ ہیں. ارے انشاءاللہ ہم ہوں گے اس وقت، یا ہمارے اس دور کے بارے میں لکھیں گے تو یہ تباہ شدہ لوگ جن سے ایڈ لیتے تھے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے تھے کہ تم بے غیرت ہو، اور جھوٹ بھی نہیں کہتے. ٹھیک، عزت غیرت کی میں اس گالی نہیں دے رہا، میں جو عزت غیرت کے اسٹیبلش پیراڈائم ہے اس کو سامنے رکھ کے بات کر رہا ہوں، جو اسٹیبلش اسٹینڈرڈ ہے دنیا میں اس کی، کہ یہ نہیں کمپرومائز کرتے. کچھ بھی ہو جائے، جتنا مرضی ان کو دھکیلو، دے اسپرنگ بیک اپ. the moment you realize کہ یہ صرف ایک آئسولیشن میں انوملی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ایمان ہے جو آپ کے اندر آپ کو دیا گیا ہے، یہ اس کا تقاضا ہوتا ہے کہ یہ کمپرومائز نہیں کرتا. جب آپ کو یہ پتہ چلنا شروع کریں، یہ تھیوری، اب اس کی آگے ایک پریکٹیکلٹی ہے، وہ ہم کرنا شروع کر دیں گے. اس لیے میں کہتا ہوں بار بار کہ know yourself. میں نے وہاں پہ جا کے دیکھا ہے، تھوڑی بات بہت لمبی ہو گئی، میں ختم کرتا ہوں بات کو. وہاں پہ میں نے جا کے دیکھا ہے کہ ہماری کتنی اہمیت ہے، بس سب ہمیں نہیں پتا صرف. ٹھیک ہے سر. خالد صاحب سے سوال ہے کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو ہے وہ ڈاکومنٹ کی حد تک تو اسلامی ہے، اس کی چند دفعات کو چھوڑ کے وہ اسلامی ہے. تو ایسے آئین کی یعنی آلریڈی ہے تو انقلاب کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب وجہ جانا چاہ رہا ہوں. آئین موجود ہے، میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 90% اسلامی آئین ہے. جو 10% ہے وہ چور دروازے ہیں جو جان بوجھ کے رکھے گئے ہیں. اچھا، اب ایک بات کو سمجھ لیجئے، انقلاب کی ضرورت کیوں ہے؟ انقلاب کی ضرورت یہ ہے، اس لیے ہے کہ جو ہماری رولنگ کلاس ہے یا پاور ایلیٹ ہے وہ اس آئین پر عمل نہیں کرنا چاہتی تو وہ چور دروازے اس نے رکھے ہوئے ہیں، اور ان چور دروازوں سے وہ پورا نظام 75 سال سے چلا رہی ہے. جب تک آپ اس رولنگ کلاس کو یا پاور ایلیٹ کو تبدیل نہیں کر دیتے، اس وقت تک اس آئین کے وہ چور دروازے آپ بند نہیں کر سکتے. کسی بھی تھیوریٹیکل چیز کو پریکٹیکل شیپ دینے کے لیے ایک ول پاور چاہیے ہوتی ہے. غالب نے کہا تھا نا، جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی. طبیعت کو ادھر لانے کے لیے تقویٰ چاہیے ہوتا ہے، خدا خوفی چاہیے ہوتی ہے. جب تک وہ آپ کے اندر نہیں ہو تو معلوم بھی ہو شراب حرام ہے نہیں چھوڑیں گے، معلوم بھی ہو کہ مضر ہے نہیں چھوڑیں گے، یہ مسئلہ ہوتا ہے. تو اب ہمارے ہاں جو بھی وہ جو میں دو الفاظ بار بار استعمال کر رہا ہوں کہ جو ہمارے حکمران ہیں، چلیں اب آسان کر دیتے ہیں، یا جو ہمارا حکمران طبقہ ہے، اشرافیہ جسے ہم کہتے ہیں، جو شرف سے خالی ہے، وہ بجائے اس کے کہ آئین کی اسپرٹ کے مطابق اس پر عمل کرے، وہ اس یعنی ہر جگہ پہ آئین کو پس پشت ڈالنے کا طرز عمل اپنائے ہوئے ہیں اور خدا خوفی سے آ رہی ہے. جب تک اس رولنگ ایلیٹ کو، جب تک اس طبقے کو آپ اقتدار سے محروم کر کے خود اس کی جگہ پہ ڈرائیونگ سیٹ پہ ان لوگوں کو نہیں بٹھاتے کہ جن کے اندر خدا خوفی ہو، اس وقت تک اس آئین پر ٹرو اسپرٹ کے ساتھ عمل نہیں ہو سکتا. اور یہ والا جو کام ہے یہ آئینی طریقے سے نہیں ہو سکتا. کون سے والا؟ یہ ایک کلاس کو دوسری کلاس سے تبدیل کر دینا، یہ آئینی طریقے سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ انہوں نے جو جال بنایا ہوا ہے نا، وہ اس کے بارے میں اقبال نے یہ بات ہے، میری بات تو چلیں ہلکی پھلکی ہوگی، اقبال نے کہا الیکشن کے اس پروسیس کے بارے میں کہ اس کھیل میں تعین مراتب ہے ضروری، شاطر کی عنایت سے تو فرضی میں پیادہ. بیچارہ پیادہ تو ہے ایک مورا ہے ناچیز، اس نے ٹھپا لگانا ہے. فرضی سے بھی ہے پوشیدہ شاطر کا ارادہ. عمران خان کو بھی نہیں پتا تھا کہ باجوہ مجھے کیوں بنا رہا ہے، اور باجوہ کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ پروجیکٹ میں کیوں چلا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا، یہ نظام ہے. اس نظام کے اندر جب تک آپ یعنی جیسے کہتے ہیں سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلے گا، تو انقلاب اس لیے ضروری ہے. اور باقی یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے آج کے اس ماڈرن ایج میں، ایک ایسا ڈاکومنٹ کا ہونا جو ہمارا آئین ہے، یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. سر خالد مقبول صاحب، آپ سے میرا یہ سوال ہے کیونکہ آپ کی اس موضوع پر ایکسپرٹی ہے، اقامت دین پر،
تو سب سے جو اہم جو رکاوٹ ہے خلافت جب ہم قائم کرنے کی بات کرتے ہیں، قائم دین کی بات کرتے ہیں، تو اس میں ہماری جو وطنی قومیت ہے وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ آج کے مسلمان کو، آج کے پاکستانی کو بتانا کہ نیشن سٹیٹس کا جو تصور ہے وہ خلافت کی راہ میں کیوں رکاوٹ ہے، اور سب سے بڑی جو ہماری جو رکاوٹ ہے وہ یہ کیوں ہے، یہ آپ کس طرح اس کو سمجھائیں گے؟ کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی۔ نیشن سٹیٹس کا دور ہے، ہم بھی اسی میں جی رہے ہیں۔ ہم خود کو کہتے ہیں کہ افغانی جو ہیں وہ الگ ریاست کے لوگ ہیں، اور ہم پاکستانی ہیں اور بنگالی الگ ہیں۔ تو خلافت تو اس وقت ہی آئے گی جب ہم قومیت کے تصور کو صحیح معنوں میں جو اسلام کا قومیت کا تصور ہے اس کو مانیں گے، جس کو اقبال نے بھی کہا نا کہ اقوام میں مخلوق خدا بڑھتی ہیں اس سے، قومیت اسلام کی جنگ کرتی ہے۔ آپ مجھے سوال کر رہے ہیں یا کوئی بات مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ قومیت کا جو تصور ہے آپ اس کو کس طرح بیان کریں گے؟ کیونکہ ہمارے ہاں جو قومیت کا تصور ہے وہ ہم خود کو پاکستانی کہتے ہیں، اور اسلام کا قومیت کا تصور بالکل اس سے الگ۔ جی، بات اصولی طور پر آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ اسلام کا امت کا تصور ہے بنیادی طور پر، قومیت کا نہیں ہے۔ قومیت کو اسلام کہتا ہے کہ یہ تو تعارف کا ذریعہ ہے۔ اصل میں تو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو سٹیٹس دیا ہے وہ امت کا دیا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس ہے، اور کذالک جعلناکم امۃ وسطا۔ امت اور قوم میں فرق کیا ہے؟ قوم معروف جو دنیا کے قاعدے ہیں وہ 4 بنیادوں پر بنتی ہے، نسل ایک ہو، یا رنگ ایک ہو، یا زبان ایک ہو، یا جغرافیہ ایک ہو، اس کی بنیاد پر قوم تشکیل پاتی ہے۔ قرآن مجید نے کہا یہ جو تشکیل ہے یہ تعارف کے لیے۔ امت کا مطلب کیا ہے؟ ہم مقصد لوگوں کا گروہ۔ تو یعنی ایک قوم میں دوسری قوم کا فرد شامل نہیں ہو سکتا۔ مطلب میں چاہوں بھی تو انگریز تو نہیں بن سکتا، اور کوئی جرمن جو ہے وہ فرینچ نہیں ہو سکتا، کہ ہو سکتا ہے؟ چلیں کوئی چودھری جو ہے وہ کیا ہے، راجپوت تو نہیں ہوگا نا، یا پتہ نہیں ہوتے ہوں شاید۔ جب میں یوں کہوں یار عباسی تو راجپوت نہیں ہو سکتا نا، یہ تو پکی بات ہے نا۔ کیوں جی، کوئی راجپوت عباسی ہو سکتے ہیں؟ ہاں، تو یہ قوم ہے۔ لیکن راجپوت، عباسی، چودھری، ہاشمی، قریشی سارے مسلمان ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ یہ امت ہے۔ تو اصولی طور پر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، میں اسے مانتا ہوں۔ اب آ جائیں، چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں عملی طور پر، پریکٹیکل جو صورت ہے اس کو لے کے آگے چلنا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی، مرکزی شہر کسے قرار دیا قرآن مجید نے جہاں حضور نے آ کے کام کرنا تھا؟ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ خَوْلَهَا۔ ام القرا مکہ ہے، لیکن جب مکہ میں کام کرنا ممکن نہیں رہا، اس مکہ کو چھوڑ کر آپ مدینہ تشریف لے گئے۔ مدینہ میں آپ نے بیس کیمپ بنایا، ہدف آپ کا مکہ ہی ہے، لیکن مکے سے پہلے تبدیلی کہاں پہ آئی؟ مدینہ میں آئی۔ وہاں پہ کیوں گئے؟ کہ مکے میں پہلی تبدیلی لانا ممکن نہیں تھا، تو آپ نے جا کے دوسری جگہ پہ اپنی ایک طاقت مجتمع کی، مجتمع کرنے کے بعد آپ نے پھر مکہ فتح کیا، 8 سال لگ گئے، فتح ہو گیا۔ تو یعنی پھر دوسرے طریقے سے وہ مقصد حاصل کیا گیا۔ اب آ جائیں موجودہ صورتحال پر۔ نیشن سٹیٹس جس میں پاکستان، افغانستان کی آپ نے مثال دی، ایران توران کی بھی دے دیں، ادھر جو ہے نا آگے عربوں کی بھی دے دیں، ترکوں کی دے دیں، 57-58 اسلامی ملک ہیں۔ یہ کل ہمارے پرسوں جو کانفرنس تھی اس میں بھی میں نے کہا کہ ہمارے سارے جو مذہبی لوگ ہیں تو وہ تو یہاں جمع ہو گئے، تو جو کہتے تھے مسلمان تفرقے میں بٹے ہوئے ہیں، تو مذہبی تفرقہ تو ہو گیا ختم۔ اب فلسطین کے مسئلے میں کون سا تفرقہ باقی رہ گیا ہے؟ سیاسی تفرقہ باقی رہ گیا ہے۔ یہ ایرانی، تورانی، عربی، ترکی یہ پیچھے رہ گئے ہیں۔ تو اب جاؤ آپ جا کے ختم، وہ ہم تو ہیں نہیں، اب وہ حافظ صاحب جا کے ختم کریں، ادھر سے جناب وہ محمد بن سلمان آ کے ختم کریں، ادھر سے خامنہئی صاحب جا کے ختم کریں، یہ تو اب ان کا کام ہے، ہم نے تو اپنا اتحاد کر کے آپ کو دکھا دیا۔ تو یہ جو مسئلہ ہے یہ اپنی جگہ پہ تو قائم ہے۔ اب یہاں سے آگے 2 باتیں ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ ہم پہلے، میں آپ ہم سب پہلے یہ کام کریں کہ مسلمان یہ سارے ملک ختم کر کے ایک کیا ہو بلاد اسلامیہ کی بنیاد رکھ دیں، ایک ملک بن جائیں، سارے ایک ملک بن جائیں۔ اب پتہ نہیں پھر اس کا صدر کون بنائیں گے؟ حافظ صاحب عربی نہیں مانیں گے، عربی نہیں مانیں گے۔ میری بات سنیں یار، یہ ہمارے افغانی بھائی ڈیورنٹ لائن نہیں مان رہے، تو یہ فیکچول پوزیشن ہے۔
آپ اگر اس کام میں لگ جائیں گے تو آپ کبھی بھی ان کا اتحاد نہیں پیدا کر سکتے۔ لہٰذا اب آئیں عملی دشواری کو سامنے رکھتے ہوئے، مکہ نہیں فتح ہو پا رہا تو کیا کریں؟ میں جس ملک میں رہتا ہوں پہلے میں وہاں تو نظام خلافت قائم کر دوں نا، یہ میرا چھوٹا یونٹ ہے، یہاں پہ تو ایک نظام خلافت آ جائے۔ افغانی اپنا نظام خلافت لے آئیں، ایرانی اپنا لے آئیں، وہ کیا ہے عربی اپنا لے آئیں، ترکی اپنا لے آئیں، تو اس کے بعد پھر ایک جو 1974 میں بھٹو صاحب نے ایک اسلامی سربراہی کانفرنس کی تھی، آپ میں سے تو کسی کو بھی نہیں پتہ ہوگا، شاید سنا ہوگا شاید بعد میں، تو یہ اسلامی خلفاء کانفرنس کر لیں گے اس کے بعد ٹھیک ہے، یورپی یونین والے کس نے یہ بات کی؟ یورپی یونین کی، ہاں جی ہاں، تو یورپی یونین یہ ایک کہتے ہیں نا ایک فیڈریشن ہوتی ہے، ایک کنفیڈریشن ہوتی ہے، تو ایک کنفیڈریشن کی صورت بن جائے گی، یہ نیکسٹ سٹیپ ہوگا۔ تھرڈ سٹیپ میں جا کے وہی فرض کریں خلیفے مل کر اپنے میں سے ایک کسی کو خلیفہ بنا لیں، اولو الامر منکم مل کے تو ایک خلیفہ بنا لیں، یہ عالمی خلافت قائم ہو جائے گی۔ 8-10 سال کے بعد آگے جا کے امت مسلمہ بھی بن جائے گی۔ تو آپ اگر پہلے ہی سٹیپ پر امت مسلمہ بنانے چل پڑیں گے تو نہیں بنے گی، اب بنے گی تو گریجولی بنے گی، جو گیون سرکمسٹانسز ہیں ان کے اندر سٹیپ بائی سٹیپ، اور قرآن نے ہمیں یہ ترتیب بتائی ہے کہ حضور کے دور میں تو ہو گیا یکبارگی، اب آگے جو ہوگا لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، درجہ بدرجہ، طبق عن طبق اٹھو گے، ایک دم جو ہے نا وہ آسمان سے خلیفہ اترے گا اور سب اسے قبول کر لیں گے، یہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ کہ درجہ بدرجہ یہ ہوگا۔ یہ ایک آپ اسے چلیں کہیں مانیں کہ اگر قابل عمل تجویز کے طور پر نہیں تو ہم ایک کتابی صورت میں جو ہے نا موقف لے کے رکھے رہیں گے، عملاً اس کی ترتیب نہیں بنے گی، وہ ایک طرح کا یوٹوپیا ہوگا، خیالی جنت ہوگی، اچھا لگے گا عالمی اسلامی حکومت یا عالمی اسلامی خلافت، لیکن وہ ہو نہیں پائے گا۔ اب وہ آ گیا افغانستان میں فرض کریں وہ امارت اسلامی، تو چلیں امارت اسلامی ایران میں بھی ہے، ملتی جلتی ہے نا، تھوڑا بہت فرق ہے۔ اسی طرح اگر باقی ملک بھی ہو جائیں اور اس کے بعد اگر کوئی کنفیڈریشن کی صورت ہو، نہ بھی ہو، چلیں یورپی یونین کی صورت بن جائے، تو یہ ایک سٹیپ فارورڈ ہو جائے گا اور آہستہ آہستہ بات آگے بڑھے گی۔ جیسے زوال آیا ہے نا تو یکدم نہیں آیا، بتدریج آیا ہے، گرتے گرتے گرا ہے، اسی طرح اب اٹھنا بھی ہوگا تو ایک دم نہیں ہوگا، بتدریج ہوگا، درجہ بدرجہ ہوگا۔ یہ کس کا سوال؟ آپ کا سوال تھا؟ نہیں، یہ تو سوال آپ کا تھا نا؟ نہیں، ان کا تھا، ٹھیک جی۔ السلام علیکم، میرا سوال اباری صاحب سے کہ آپ نے جسے کہا کہ الیکشن سب کے دل سے مانتا ہوں میں، تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ سے اگر جمہوریت میں جو اکثریت کا مطلب عمر ہوتا ہے، تو اگر اکثریت منافق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں، تو ٹھیک ہے آپ کریں، اس منافق ہے تو سر منافق کو چنیں گے، تو میرا سوال یہ کہ ہم شورا بنا سکتے ہیں سر کہ مثال کے طور پر ہم جتنے بھی شہر ہیں پاکستان کے، اس میں سے کسی نیک بندے کو جس کی گواہی ملتی ہے شورا بنا کر، وہ شورا اگر ایک خلیفہ چنتی ہیں تو سر یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا؟ یار میں آپ کو کچھ بات بتاؤں، آپ ذرا اس پہ توجہ دیجیے گا۔ آپ اسٹوڈنٹ کس چیز کے ہیں؟ سر میں عربی زبان۔ عربی زبان، اچھی بات ہے، ابھی آگے بھی پڑھیے گا، لٹریچر عربی میں بھی بہت ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ اچھا دیکھیں، یہ آج جہاں انسان پہنچا ہے تو اس کے پیچھے انسانی تجربات ہیں، اور بہت سارے اس میں ہر تجربے کے پیچھے خون گیا ہے، اور انسانوں کی سال ضائع ہوئے ہیں، اور یہ جسے کہتے ہیں نا، یہ جو ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم کا ایک فلسفہ ہے، اس کا کارل مارکس کا، کہ یہ انسان کا یہ سفر جو ہے نا یہ زگ زیگ میں، اور یعنی تھیسس اینٹی تھیسس سنتھیسس، اس طرح یہ ترقی ہوئی ہے۔ قرآن مجید نے اس کو یہ بیان کیا ہے کہ جو چیز نفع بخش ہوتی ہے وہ باقی رہتی ہے، اور جو جھاگ جھنکار ہوتی ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ تو یہی یعنی انسانی ترقی اسی طرح ہوئی ہے۔ تو اب میں آپ کو بتاؤں کہ ہم یہاں تک کیسے پہنچے ہیں، یعنی یہ جو الیکشن کا نظام ہے اس تک کیسے پہنچے۔ سب سے پہلے دیکھیں، جو انسان برادری کے طور پر منظم ہوا ہے نا، پہلا جو وہ قبیلہ اور برادری وہ تنظیم تھی، پھر اس سے اوپر اٹھ کے سٹی سٹیٹس بنی ہیں، جس کے اندر ایک شہری ریاست ہوتی تھی، یعنی 4-5 قبیلے مل کے، جیسے مدینہ، مکہ نہیں ہے وہ چیز، مکے میں ایک ہی قبیلہ رہتا ہے، لیکن مدینے میں ایک سے زیادہ قبیلے رہتے ہیں۔
تو وہ ایک میثاق ہو جاتا ہے وہاں پہ، اسے جو ہے نا سوشل کانٹریکٹ کہہ لیجیے، ان ریٹرن، جیسے آج بھی برطانیہ کا ہے، ایک وہ مل کے رہنے کا ایک طریقہ بن جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو امپائرز کا تصور آیا ہے تو ملوکیت آئی ہے، بادشاہت آئی ہے، وہ ایک خاندان کے اندر ہوتا تھا، تو وہ مجلس شورا ہوتی تھی، خاندان کی ہوتی تھی، اسے وہ کہتے تھے آئلہ، آئلہ خاندان کو کہتے ہیں، اہل و عیال جو ہم کہتے ہیں وہ آئلہ، اور آئلہ کے جو خاندان کے جو بڑے بڑے ہوتے ہیں، کلین جو ہوتا تھا نا، اس کے وہ جو ایک ٹرائب ہے جس کی حکومت ہے، اس کے جو کلینز ہیں ان کے چیف آف کلینز بیٹھ کے تو وہ اپنے سے کسی کو بادشاہ بنا لیتے تھے، باہر کے قبیلے کا نہیں بنے گا، ان کے اندر کا بنے گا، لیکن ان کی مشاورت سے بنے گا، تو وہ اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتے تھے۔ یہ ایک پورا سسٹم تھا، یہ چلتا رہا، اس کے خلاف انسان نے بغاوت کی اور یہ عوامی حاکمیت کا تصور آ گیا جسے ہم جمہوریت کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اس کے مقابل جو ہے نا یہ چونکہ اس کے پیچھے کیپٹلزم تھا، اس کی خرابی وہی جو اس تھیسس کے اندر جو خرابی تھی وہ کیپٹلزم تھا، سرمایہ داروں کی آمریت قائم ہو گئی۔ یہ سرمایہ داروں کی آمریت کا مطلب کیا ہے کہ اگرچہ کہنے کو یہ عوامی دور آ گیا، لیکن حقیقت میں عوام کو سمجھانے، یعنی وہ جو رائے عامہ بنانے کا کام میڈیا کرتا ہے، اور میڈیا سرمایہ داروں کے کنٹرول میں ہے۔ وہ جو ابھی میں نے آپ کو کہانی اقبال کے شعروں کے حوالے سنائی تھی کہ یہ تو کھیل بنا دیا انہوں نے، اس کے رد عمل میں کمیونزم آیا۔ تو کمیونزم نے اصل میں ایک نظام بنایا کمیونسٹ پارٹی کا۔ کمیونسٹ پارٹی کون ہے؟ وہ لوگ کہ جو آئیڈیالوجی کے ساتھ پوری طرح کمیٹڈ ہیں۔ اب یہ وہ قربانیاں دینے والے اور ڈیووٹیڈ اور کمیٹڈ لوگ، ان کی وہ انہوں نے بنائی، اور یہ ابھی چائنا میں پریزیڈیم کا، آپ نے آج کل ہمارے یہاں بھی یہ کہانی لوگ سنا رہے ہیں، پریزیڈیم ہے اور ایک مطلب ریولوشنری کونسل ہے، وہ سارے فیصلے کرتی ہے اور وہی بنتے ہیں۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ یہ خود ایک ویسٹڈ انٹرسٹ بن گیا، یعنی وہ پہلے آمریت تھی کس کی؟ ایک خاندان کی، اب آمریت کس کی قائم ہو گئی؟ نظریاتی لوگوں کی۔ اب آپ ایک بات سمجھ لیں، دنیا میں جتنا مال مذہب کے نام پر بنایا گیا نا، اتنا کسی اور نام پہ نہیں بنایا گیا۔ قرآن مجید نے یعنی یہ اہل کتاب پر یہ تنقید اسی معنی میں کی ہے کہ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، لوگوں کے مال باطل طریقے سے ہڑپ کر جاتے ہیں اور کنز کرتے ہیں پھر اس کو۔ اگر آپ کو نہیں، اگر وہ نا تو ہمارے پیروں کے جا کے جو عرسوں پہ دیکھ لیں کہ کتنے چندے اکٹھے ہوتے ہیں، یعنی وہ گنتی نہیں کر سکتے، وہ کمرے میں پورے کمرے بھر جاتے ہیں۔ اقبال نے ایسے تو نہیں کہا تھا نہ ہم کو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی گھر پیر کا، بجلی کے چراغوں سے روشن۔ تو فرض کریں مطلب ہماری جماعت ہے یا آپ کی جماعت ہے، کوئی اس کے ذریعے سے انقلاب آ جاتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ آج کے بعد جو بھی وہ خلیفہ کا تعین ہم کریں گے، تو ایک ناول یاد آ گیا، وہ دی اینیمل جو ہے نا، دی اینیمل فارم، اس میں یہی تصور آتا ہے کہ وہ پہلے ایک انقلاب آتا ہے وہاں پر کہ ہم سب برابر ہیں، لیکن جب انقلاب آ جاتا ہے تو کچھ عرصے کے بعد وہ انقلابی جو ہوتے ہیں نا، ان کے اندر وہ یہ سوچ پیدا ہوتی ہے کہ وی آل آر ایکول بٹ سم آر مور ایکول دین ادرس۔ تو جب یہ مور ایکول ہو جاتے ہیں تو پھر ایک نیا یعنی ایکسپلائٹیشن کا نظام شروع ہو جاتا ہے۔ آپ چاہیں تو وہ والا کام کر سکتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے بعد اگر مولوی بگڑ گئے تو انہیں سیدھا کون کرے گا؟ یزید بن گئے تو کون ٹھیک کرے گا؟ میری بات سمجھ لیں، ٹھیک ہے یار؟ قانون تو بازیچہ اتفال بن جاتا ہے جب نیت خراب ہو جائے۔ مچھلیاں ہی پکڑنی ہے نا ہفتے کے دن، کیا مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ آپ قرآن مجید میں دیکھیں جہاں حکم آیا نا یہ کام کرو، ساتھ تقویٰ کا ذکر آیا، تو ایک میزان کا ذکر بھی آیا ہے قرآن میں۔ میزان کس شے کو کہتے ہیں؟ توازن قائم رکھنے کو۔ تو ایک چیک اینڈ بیلنس کا نظام بھی تو ہونا چاہیے نا۔ ابو بکر نے فرما دیا تھا یار میں اگر سیدھا رہوں تو تم اطاعت کرنا میری، میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کرنا۔ اب وہ ابو بکر تھے، ان کے اندر تقویٰ تھا، انہیں کوئی سیدھا کرنے جائے تو سیدھا ہوتے تھے۔ عمر کے اندر تقویٰ تھا، انہیں کوئی سیدھا کرنا جائے تو سیدھا ہوتے تھے۔ اب یزید کے اندر نہیں تھا تو اسے سیدھا کرنے حضرت حسین گئے تو اس نے ان کو سیدھا کر دیا۔ تو آج کون ہے کہ جس کو آپ سیدھا کیسے کریں گے؟ تو کوئی چیک اینڈ بیلنس کا نظام بنانا پڑے گا، نہیں تو عباسی بگڑ جائے گا۔ وہ سمجھیے، لیکن آج کے دور میں آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن، اچھا اب یہ بات، اس مسئلے کو سمجھیں، دیکھیں آج کی حکومت کے نہیں دیکھیں بات کیا ہے، وہ کدھر گئے آپ؟ اب ان کے بات کو سمجھیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟
آپ یہ کہہ رہے ہیں آج کے دور میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ آج کے دور سے اس دور میں ٹرانسفارمیشن کے لیے ریولوشن چاہیے. پھر اگر وہ سمجھ گئے نا تو پھر یہ آپ سوال نہ کرتے. آج کے یعنی جیسے ابھی الیکشن آ رہے ہیں, مسلمان الیکشن میں ووٹ ڈال سکتا ہے؟ دیکھیں یہ ایک علیحدہ بات ہے, ووٹ ڈالنا ایک علیحدہ مسئلہ ہو گیا. تبدیلی تو آئے گی انقلاب سے, اور انقلاب کے بعد جو بھی نظام بنے گا وہ میں بتا چکا. باقی اب جو ووٹ ڈالنے کا مسئلہ ہے تو ہم ووٹ ڈالنے کو حرام نہیں سمجھتے. ہاں, ہم صوفی محمد صاحب کی طرح ووٹ ڈالنے کو حرام نہیں سمجھتے. ووٹ ڈالنا مطلب کیا؟ رائے دینا. البتہ یہ رائے اس کے بارے میں آخرت میں پوچھا جائے گا, کیونکہ آپ کی اس رائے کے نتیجے میں ایک آدمی صاحب اختیار ہو جاتا ہے. اگر اس کے اندر تقویٰ نہیں ہے, اس اختیار کا اس نے غلط استعمال کیا ہے, تو یہ طاقت اس کو آپ نے فراہم کی ہے, تو اس کے گناہوں میں آپ شریک ہیں. یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ اسی وجہ سے حرام ہے. نہیں, یہ دیکھیں میری بات سنیں. اگر اس نے نہیں دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ یہ طاغوتی نہیں, مجھے تو لگتا ہے آپ بجائے عربی کے میتھ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ اصل میں وہ جو میتھمیٹیشین ہوتا ہے نا, وہ اس طرح جلدی نکال لیتا ہے کلیے. اب یہ بڑے کمپلیکیٹڈ ایشو ہے. میری بات سنیں. ایک آدمی کو ووٹ دیا آپ نے, وہ کیا ہے ابھی ہمارے وہ سینیٹر مشتاق صاحب ہیں, وہ وہاں جا کے بولتے ہیں, تو جنہوں نے ان کو منتخب کیا ان کا ووٹ ضائع ہوا, انہوں نے حرام ووٹ استعمال کیا. وہ جو نیکیاں وہاں کما رہے ہیں تو ان کی نیکیوں میں وہ بھی شریک نہیں ہے جنہوں نے انہیں وہاں بھیجا ہوا ہے. تو یہ مسئلہ ہے. میتھ میں اور پولیٹیکل سائنس کا یہ فرق ہے. ٹھیک ہے, وہاں تو یا ویلیو پلس ہوگی یا مائنس ہوگی. یہاں پہ کافی سارا زیرو بہت بڑا ہے یہاں, بگ, بلکہ وہاں تو زیرو بھی پازیٹیو میں ہی آتا ہے نا. ہاں, زیرو بھی مائنس نہیں ہوتا, پلس ہوتا ہے وہاں. تو یہ وہاں زیرو اصل میں تو کوئی درمیان میں ہوتا نہیں. جبکہ یہ جو اسے آرٹس کیوں کہتے ہیں, یہ جو نیچرل جو ہے نا یہ سوشل سائنسز ہیں, ان کے لیے ایک نام آرٹس بھی تو استعمال ہوتا ہے نا. کیوں کہتے ہیں آرٹس؟ یہ ان کی بڑی فائن یعنی امیجنری چیزیں ہیں. یہ اس طرح بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ہے, ان میں بہت سارا گرے ایریا ہوتا ہے. سینیٹر صاحب تو نظام میں جا کے نظام کو چیلنج کر رہے ہیں. اللہ کے رسول نے سر ایسا نہیں کیا تھا. اللہ کے رسول نے نظام کے الگ سے اب یہاں سے آپ مجھے اپنی پٹی پڑھا رہے ہیں. یہاں سوال و جواب کی نشست ہے. نہیں, دیکھیں میری بات, سوال و جواب کی نشست ہے. ہاں, سوال و جواب کی نشست ہے. میرا موقف سے آپ اختلاف کرنے کا حق رکھتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے نا, آپ کریں, تو مجھے بھی آپ کے موقف سے اختلاف کا حق ہے یا نہیں؟ تو پھر بنو. ٹھیک ہے. اصل میں یہ چیز اپنے اندر پیدا کریں. آپ ایک سوال کیا, سمجھ لیں دوسرے کے موقف کیا ہے, اپنی موقف سمجھانے کی کوشش نہ کریں. اور نہیں یار, مطلب ہم بیٹھے ہیں, آپ اللہ کرے دین کا کام کریں گے. یہ چیزیں سیکھی ہوں تو فائدہ دیتی ہیں, آپ کو آگے لوگوں کو ڈیل کرنے میں بھی فائدہ دیں گی. یہ جو اس طرح کی نشستیں ہوتی ہیں یہ افہام و تفہیم کی نشستیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ سمجھیں بات, دوسرا اس کا موقف کیا, بعد میں غور بھی کریں. ٹھیک ہے, ٹھیک لگے, مانے, نہیں لگتا رد کر دیں, کیونکہ اللہ نے آپ کو آزاد پیدا کیا ہے. اتنے ہم ڈیموکریٹ ہیں پکے. یار کوئی راجہ صاحب سے بھی پوچھو یار. نہیں سر, متنازع نظریہ آپ کا ہے, سوال آپ کے لیے میرے سب ساتھ ہیں. جی بتائیے. راجہ صاحب اس بات پہ کچھ روشنی ڈالیں کہ جو اسلام کا نظام ہے یہ تھیوکریسی کا طرز کا ہے یا مختلف؟ اچھا سوال ہے. یہ جو میرے بھائی نے بتایا تھا نا, جس کی میں نے مخالفت کی, یہ خالص تھیوکریسی ہے, جس میں چند مولوی بیٹھ کے فیصلہ کریں کون آئے گا تو کون جائے گا. ٹھیک ہے, جو میں نے تصور آپ کو بتایا ہے یہ ہے ٹرو اسلامک ڈیموکریسی کا تصور. یہ تھیوکریسی نہیں ہے. اسلام میں کوئی کلرجی نہیں ہے, کوئی تھیوکریسی نہیں ہے. اور اس وجہ سے میں ایران کے نظام کو بھی کوئی ماڈل نہیں سمجھتا, اسلامی ماڈل نہیں سمجھتا, اور افغانستان کے نظام کو بھی کوئی اسلامی ماڈل نہیں سمجھتا.
اب مزید سوال ہوں گے. دیکھیں سر, سوال بندہ اس طرح اپنی طرف موڑتا ہے. شکریہ بھائی. آپ نے کہا ہے کہ فرسٹ ہمارا جو اسٹیپ ہونا چاہیے کہ ڈونٹ نو یور سیلف. جیسے کہ سر ہم یوتھ ہیں, کافی یوتھ ہے جو کام کر رہی ہے, جو دین کی طرف آنا بھی چاہ رہی ہے, کوشش یہ بھی چاہ رہی ہے کہ سر کچھ تبدیلی آئے, خلافت کے نظام کا ہو. تو سر سیکنڈ آپ نے کہا کہ پریکٹیکل امپلیمنٹیشن. پریکٹیکل امپلیمنٹیشن سر ہماری کیا ہوگی؟ آپ کیا چاہیں گے کہ ہم مٹیریلسٹک اپروچ رکھیں, پاکستان کو اوپر ترقی کے لحاظ سے لائیں, دنیا کے لحاظ سے آگے بڑھائیں, یا لوگوں تک دین پہنچائیں, یا اپنے دین کو بس اس کے اوپر عبادت کریں؟ کیونکہ اگر میرا کوئی چھوٹا بھائی ہے, یا میرے کو بھتیجا ہے, یا میرے بیٹے ہیں, میں ان کو کیا سمجھاؤں گا کہ یار تم لوگ یہ دین کا کام کرو اور اس سے ہم خلافت کا کام کر سکتے ہیں. یہی سمجھ. ٹھیک ہے سر, یہ بات یقیناً آپ کے علم میں ہوگی, لیکن بات کی تمہید کے طور پہ میں یہ دہراتا چلوں, شاید کچھ ہمارے نوجوان دوستوں کے لیے بات نہیں بھی ہو, کہ فکری طور پہ اس وقت امت مسلمہ دو نظریاتی حصوں میں تقسیم ہے, منقسم ہے, جو دو آئیڈیالوجیکل ڈویژنز ہیں ہماری, تزکیہ نفس کی اور اقامت دین کی. آپ نے امپلائی کیا اپنے کوشچن میں کہ ہم بھی بس لوگوں کو بس دین کی باتیں بتائیں, اینڈ دیٹس دیٹ وچ از فیئر انف. یہ ہمارے جو تزکیہ نفس والے بھائی ہیں وہ کر رہے ہیں, اور میں تزکیہ نفس کے خلاف نہیں ہوں ایکچولی. میں تزکیہ نفس کے حق میں ہوں, لیکن میں اس کو منزل نہیں سمجھتا, میں اس کو رستہ سمجھتا ہوں. منزل میں سمجھتا ہوں کہ اقامت دین ہونی چاہیے, لیکن میں اقامت دین والا ہوں. تو اس لیے میں تو آپ سے کبھی نہیں کہوں گا کہ بس آپ اپنی نمازیں پوری کریں, عبادات پوری رکھیں, روایت کی حفاظت کریں, اپنے بچوں تک منتقل کریں, امام مہدی کے آنے تک کا انتظار کریں, وہ آ کے سب کو خود ٹھیک کر لیں گے. I don't agree with that idea. میں آپ سے کہتا ہوں کہ نمازیں پوری کریں, عبادتیں پوری رکھیں, معاملات میں سارا کچھ ٹھیک رکھیں, اور اس نظام کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد کریں کہ جہاں پہ آپ یہ سارا کچھ کر سکیں. تزکیہ نفس میں ایک تھوڑا سا ایک پیراڈاکس یہ بھی آ جاتا ہے کہ نفس کا تزکیہ صرف نمازوں میں نہیں ہے, بلکہ اس ماحول میں ہے جس ماحول سے پیدا ہونے والی خوراک بھی آپ کی انر سیلف پہ امپیکٹ کرتی ہے. تو ہم اپنی عبادات میں مشغول رہیں, نظام کے قیام کے لیے نہ جد و جہد کریں, اور ملک میں مثال کے طور پہ صرف سودی نظام ہی چلتا رہے, تو آپ سودی نظام میں رہتے ہوئے سود کھائیں, بھلے آپ خود کسی کو پیسے دے کے سود نہیں دے رہے ہیں, لیکن سودی نظام کا کوئی نہ کوئی تو آپ تک حصہ پہنچے گا. تو آپ کا نفس پاک رہ ہی نہیں سکتا, کیونکہ ماحول نہیں ہے نا مجموعی طور پہ, آپ کے اندر وہ افیکٹ کرے گا. تو اس لیے میں کہتا ہوں اقامت دین ہونی چاہیے کہ لوگ جہاں پہ اسلامی زندگی کو ایکسپیرینس کر سکیں. اب کوشچن ہے کہ کیسے کریں اس کو. میں شیخ سے بہت معذرت, میں انقلاب کے حق میں نہیں ہوں. آئی ڈونٹ تھنک انقلاب ایک ایسا تجربہ ہے کہ جو تجربہ کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ کامیاب ہوا یا ناکام ہوا. جب انقلاب آتا ہے تو تین ہی عام طور پہ چیزیں سامنے جو نتائج اس کے آتے ہیں, تین میں سے کوئی ایک یہ کہ آپ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں, دوسرے یہ کہ آپ اس میں ناکام ہو جاتے ہیں, اور تیسرے یہ کہ کوئی اور آپ کے انقلاب کو ہائی جیک کر کے کسی اور طرف لے جاتا ہے. انقلاب لانے والے ارریلیونٹ ہو جاتے ہیں. یہ جو تیسری چیز ہے یہ زیادہ تاریخ میں زیادہ یہ ہوئی ہے. انقلاب جس وجہ سے آیا تھا وہ مقصدی فوت ہو جاتا ہے. سو پریکٹیکلی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تین پاسبلٹیز میں سے ایک کامیابی ہے, دو ناکامی ہے. ٹھیک, ہمارے سامنے دو ماڈلز ہیں اس وقت مسلمانوں کے پاس. ایک ایرانین ماڈل ہے اور ایک ٹرکش ماڈل ہے. ایرانین ماڈل تھا کہ انقلاب کے ذریعے اوور نائٹ آپ حکومت میں آپ آ جائیں, اور اس کے بعد ملک کا جو نظام ہے نس کے آپ اس کو شریعت کے تابع کر دیں. دوسرا ماڈل ہے ترکی کا کہ وہاں پہ 20-22 سال 25 سال کا ایک پلان کہ الیکشن ٹو الیکشن ہم آہستہ آہستہ ڈی سیکولرائزیشن کی طرف جائیں گے اور ملک کو پرو شریعہ بنائیں گے. الیکشن ٹو الیکشن, پالیسی بائی پالیسی, لیجسلیشن بائی لیجسلیشن. ترکی کا جو نظام ہے وہ بہت بہتر ہے ایران کے نظام سے. جو ماڈل ہے جو دنیا میں ہمیں نظر آ رہا ہے, اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایران دنیا میں آج اپنا کوئی پولیٹیکل امپیکٹ کریٹ نہیں کر سکا, اگرچہ مجھے ایران کی بہت سی باتوں سے اتفاق ہے. لیکن ترکی نے چونکہ دنیا کے سامنے ماڈل یہ رکھا ہے کہ ہم جو بھی تبدیلی کر رہے ہیں اس کے پیچھے پبلک اونرشپ ہے, اور لوگوں کو انہوں نے اویئر کیا. مدارس کو, ایک پاکستان میں مدارس ہیں, یہ بھی الحمدللہ بڑا زبردست کام کر رہے ہیں. جو ترکی کا مدرسہ ہے وہ ایک سیاسی ادارہ بھی ہوتا ہے. وہ صرف وہاں پہ آپ قرآن اور حدیث نہیں سیکھتے, بلکہ وہ بتاتے ہیں کہ کیوں سیکھ رہے ہو.
مدارس کو انہوں نے کئی سال لگا کے پیچھے انہوں نے اس لوگوں کی ذہن سازی کی. اس کے بعد الیکشن ٹو الیکشن انہوں نے سیکولرزم ختم کر کے, ابھی آفیشلی بھی اس کا کیا اسٹیٹس ہے وہ ایک اور بحث ہے, لیکن پریکٹیکلی جو کچھ ہو رہا ہے وہ سارا کچھ وہ ایک اسلامی سسٹم کہنے کے درجہ بدرجہ بڑھ رہا ہے. سر آپ سے مسلسل مقابلہ جاری ہے, میں ان کی طرف دیکھ کے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن ہمارا نا اوور لیپ ہو رہا ہے تو میں تھوڑا سا ادھر ہو جاؤں. نہیں آپ تھک جائیں گے ایسے ایکچولی. شکریہ سر. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ترکی کا ماڈل اپنانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ڈیموکریسی ہمارے لیے ایک نعمت ہے جس کے ہم مائکرو لیول پہ تجربات کر چکے ہیں کہ اس سے ہم شریعت کا نظام قائم کر سکتے ہیں. اس مائکرو لیول کی ایکسپیریمنٹیشن کو ہم میکرو لیول پہ لے کے جا سکتے ہیں. ایک دو مثالیں میں آپ کے سامنے ایک ہی رکھ دیتا ہوں, وقت کم ہے ہمارے پاس. یہ ٹرانسجینڈر ایکٹ یہ اس لیے رول بیک نہیں ہوا, جو اس کی پہلی سٹیج تھی اس میں رول بیک ہو گیا تھا, اس لیے نہیں ہوا تھا کہ ان لوگوں کو خیال آ گیا کہ چلو یار یہ کام نہیں کرتے, یہ وجہ نہیں تھی. اس کے پیچھے ایک روبسٹ ڈیموکریٹک موومنٹ تھی, کمپینز تھیں. جیسے ہماری ایک کمپین تھی ووٹ فار ووٹ کی. ووٹ فار ووٹ کا مطلب یہ تھا کہ جن دنوں یہ ایشو بہت زیادہ اچھالا جا رہا تھا پاکستان میں, بہت زیادہ یہ گرم تھا, اسی دنوں میں باتیں ہو رہی تھی کہ الیکشن آئے کہ الیکشن آئے. وہ ایک لہر سی آئی تھی, اس کے بعد چلی کہ الیکشن ہوئے تو نہیں, لیکن ایک ماحول بن گیا تھا کہ بس اب الیکشن اناؤنس ہوئے کہ کب ہوئے. تو ووٹ فار ووٹ میں ہم نے پاکستان بھر میں یہ پیغام پہنچایا تھا کہ بھائی آپ ووٹ لینے کے لیے ہمارے پاس آئیں گے تو اس سے پہلے آپ کا ووٹ ہمیں اسمبلی میں, پارلیمنٹ میں شریعت کے حق میں نظر آنا چاہیے. یہ فیصل آباد سے کمپیئر 200 مساجد کے ساتھ مل کے ہم نے شروع کی تھی. اتنے جلدی یہ لوگ پیچھے ہوئے. راجہ ضیاء صاحب نے جو پبلک کمپین کی, بڑی یعنی کہ وہ ہماری ہسٹری میں ایک چیپٹر ہمیشہ محفوظ رہنے والا ہے کہ جو جمہور تھا وہ کھڑا ہو گیا کہ نہیں بھائی ہم یہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہمیں کوئی علیحدہ سے سیاسی جماعت بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں علیحدہ سے, کیونکہ ہم ہجوم میں چہرہ بن جائیں گے نا. ہمیں صرف یہ کرنا ہے کہ ہم لوگوں کو اتنا اویئر کر دیں کہ جس مرضی پولیٹیکل پارٹی کو آپ ووٹ دیں, آپ الیکشن ٹو الیکشن ان کی پیوریفیکیشن کا کام کر سکتے ہیں. کیونکہ سیاستدان کچھ بھی کر سکتا ہے, اپنے ووٹر کو ناراض نہیں کر سکتا. یہ تجربہ ہم کئی دفعہ کر چکے ہیں. اور پھر پرٹیکولرلی پاکستان کے حالات میں اس چیز کو آپ کو زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے سیاستدان 3 قسم کے ہیں جو اسمبلیز میں ہوتے ہیں. ایک قسم وہ ہوتی ہے جو ایکچولی اس ملک میں شریعت کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے. ایک قسم وہ ہے, بڑے کم لوگ ہیں, وہ الیکشن لڑتے بھی اسی لیے ہیں. ایک وہ طبقہ ہے جو پاکستان کو پریکٹیکلی سیکولر کرنا چاہتا ہے. یہ بھی تعداد میں بہت کم ہے, لیکن یہ ریسورسفل ہے. ان کے پیچھے بیکنگ انٹرنیشنل ادارے بڑے اسٹرانگلی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, ان کے ریسورس ان کے پاس بہت زیادہ ہے. تیسرا جو طبقہ ہے وہ سب سے بڑا طبقہ ہے درمیان میں, جو دین مخالف نہیں ہے. ان کو دین سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ نہیں چاہتے کہ ملک میں سود رہے, وہ نہیں, یہ ان کا اس سے کنسرن نہیں ہے. وہ ایک سمپل بزنس ٹرانزیکشن ہے کہ 8-10 کروڑ روپے لگانا ہے الیکشن پہ اور 18-20 اسے کمانا ہے اگلے 5 سال میں. دیٹس اٹ. کوئی اس میں نہ وہ دین کے حق میں نہ دین کے خلاف میں. اٹس جسٹ سب سمپل بزنس. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ انہیں بتائیں کہ یہ جو آپ الیکشن میں کے لیے جا رہے ہیں نا, اور یہ بھی بات سن لیں کہ آپ کبھی بھی نہ کہیں کسی کو کہ آپ کو ووٹ تب دیں گے جب آپ کرپشن جا کے ختم کریں. وہ الیکشن ہی کیوں لڑے گا, وہ اسی لیے تجارت کرپشن کرے. پہلا سٹیپ ہے کرنے دو یار, کماؤ, جو کرنا ہے نا تم نے جو کر رہے ہو وہ کرو. لیکن میکرو لیول پہ 5-6 چیزیں ہم نے اچیو کرنی ہیں. ملک سے سود ختم کرو مثال کے طور پہ, دیٹس بیسک منیمم ریکوائرمنٹ. اس طرح کی بڑی چیزیں آپ جس مرضی پولیٹیکل پارٹی میں ہیں آپ اندر رہ کے کمپین کر سکتے ہیں. آپ اپنی پارٹیز کو پیوریفائی کرنا شروع کر دیں, چیزیں بڑی بہتر ہونا شروع. عوامی لیول پہ میں ابھی کل بھی کہیں بات کر رہا تھا کہ جمہور کے پاس یہ طاقت ہے کہ ابھی تک ملک میں سودی نظام ختم نہیں ہوا نا. ٹھیک ہے, پاکستان میں اب کمرشل بینک بھی ہیں اور اسلامک بینک بھی ہیں. شور ویریشن ہے, کون کس حد تک اسلامی ہے, لیکن اسلام کے اندر لیسر ایول کی تھیوری بھی پائی جاتی ہے کہ اگر کم ایول ہے تو چلے ٹھیک ہے, اس کے پاس بھی جایا جا سکتا ہے. آج جمہور اگر فیصلہ کر لینا کہ وہ اپنا پیسہ کمرشل بینکوں سے نکال کے اسلامی بینکوں کی طرف لے کے جا رہے ہیں, اور اس وجہ سے لے کے جا رہے ہیں کہ بھلے ہم آپ سے سود نہیں کماتے لیکن جو ہمارا پیسہ آپ کے اکاؤنٹس میں پڑا ہوا ہے اسے آپ سود ہی کما رہے ہیں نا, تو ہم تو انیبلر ہو گئے آپ کے لیے, ہم تو سہولت کار ہو گئے. تو ہم سہولت کاری میں آپ کی مدد نہیں کریں گے, ہم اپنا پیسہ نکال کے جا رہے ہیں اسلامی بینکوں میں.
آپ یقین کریں 18 مہینے کے اندر اندر ہمارے بینکوں کی ری برانڈنگ بھی ہوگی، آپ کو رنگ بھی سبز نظر آئے گا ان کے برانڈز میں، تسبیح کا ڈیزائن بھی نظر آئے گا، اور وہاں پہ جو بینک مینیجر ہوں گے موسٹ پروبیبلی یہ شرط طے کی جائے گی کہ ہر بینک مینیجر اس کے یونیفارم کا حصہ کہ ٹوپی بھی پہنے گا، شاید اس حد تک بھی چلے جائیں۔ جمہور کی طاقت ہے، جمہور کی طاقت کے سامنے یہ لوگ نہیں ٹک سکتے، یہ بڑی دفعہ دنیا میں تجربہ کیا جا چکا ہے۔ فار دیٹ ریزن آئی بلیو کہ ہمیں ریوائول کی طرف جانا چاہیے، ریولوشن کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ اور ریولوشن میں ایک اور بہت بڑا پرابلم ہے، اور میں چونکہ اب خالد صاحب کے پاس بیٹھا ہوں تو یہ میرے پاس اپرچونٹی ہے کہ یہ دونوں نظریات آپ کے سامنے پہنچ جائیں۔ یہ ریولوشن کا ایک بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم ایک پاکستان آئسولیشن میں نہیں ہے، یعنی کہ یہ ایک سائلو کے اندر ایگزسٹ نہیں کرتا بلکہ ایک انٹرنیشنل آرڈر کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے۔ اس انٹرنیشنل آرڈر میں ہماری بہت سی کمٹمنٹس ہیں انٹرنیشنلی۔ آپ آج انقلاب لے کے آئیں گے، کل دنیا اپنا دروازہ ہم پہ بند کرے گی، پاکستان اپنی کمٹمنٹس کو پورا نہیں کر پائے گا، ملک کے اندر ہائپر انفلیشن سٹارٹ ہوگی، بلوا اس لیول کا ہوگا کہ ہر آدمی ڈیفینسو موڈ میں جا کے دوسرے کو لوٹ رہا ہوگا، گلی گلی خون بہہ رہا ہوگا۔ یہ امپلوژن ہے، اور یہ دنیا میں پہلی بار ایسا نہیں ہوگا، ایسا ہو چکا ہے کئی دفعہ، ساؤتھ امریکہ میں ہو چکا ہے اور خطوں میں ہو چکا ہے کہ امپلوژن ہوتا ہے، لوگ قتل و خون کی طرف جاتے ہیں۔ گلی ان کے جب وہ جو ایک محاورے کا مطلب کچھ اور تھا کہ when you see blood in the street buy property، اس بلڈ کا مطلب یہ نہیں ہے، لیکن ایک مطلب لوگوں نے یہ بھی لیا ہوا ہے کہ پھر اس لیول پہ قتل و خون ہوگا کہ امیر لوگ دوبارہ آپ پہ قابض ہو جائیں گے، اس لیے کہ ہر آدمی اپنی چیزیں املاک بیچ رہا ہوگا، ہر آدمی ان کے آپ کی ساری اکانومی برباد ہو جائے گی، زیرو سے دوبارہ سٹارٹ کرنا پڑے گا۔ اس لیے ریوائیو کرنا بہت بہتر ہے، الیکشن ٹو الیکشن، 30 سال کا، 40 سال کا، 50 سال کا پلان بھلے، کہ 50 سال کے بعد جو ووٹر ہوگا، آج کا ووٹر وہ نہیں رہا جو یہ کہتا ہے کہ میری تم نالی پکی کراؤ گے، گلی پکی کراؤ گے تو میں تمہیں ووٹ دوں گا۔ وہ آج کے ووٹر نے بحث ختم کر دی ہے۔ میری جوانی کے میں ہوتا تھا، الیکشن کا مطلب ہی یہ ہوتا تھا، ہم لوگوں کو پتہ چل گیا کہ نہیں آپ تو لیجسلیشن والے، آپ کا تو کام ہی نہیں ہے۔ تھنگز آر چینجنگ، ہمیں اس روٹ کے ساتھ چلنا چاہیے، ڈیموکریٹکلی ہم شریعت پاکستان میں لے کے آ سکتے ہیں۔ دیر از ایبسلوٹلی نو ریزن کہ ہم اس نعمت کو ڈینائی کر کے کسی اور طرف ہم جانا چاہیں۔ 30 سال لگ جائیں، 40، ایویڈنس ہے نا ہمارے پاس ترکی والا، اس ماڈل کو ہم فالو کر سکتے ہیں، وہ بہت زیادہ بہتر ہے۔ اب اس سے پہلے کہ شیخ زیادہ غصہ کر جائے میں چپ کر دیتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں سعودی عرب والے جو ہیں مطلب وہ ہم سے 1 دن کا فرق آ جاتا ہے، لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے اور ان کے ٹائم میں 2 گھنٹے کا فرق ہے۔ تو اسی طرح حج بھی ہم ان کے ساتھ ہی کرتے ہیں، جس طرح حج کا دن آتا ہے ہم ادھر جاتے ہیں۔ یہ ایک دن کا فرق کیوں آتا ہے؟ مطلب پشاور میں عید جلدی آ جاتی ہے تو جلدی منا لیتے ہیں، تو شب قدر جب آتی ہے تب کی رات ہے، تو یہ ہم کس طرح کریں گے؟ مطلب کیا کنسیڈر کریں گے؟ ان کو کنسیڈر کریں گے کہ جو پاکستان میں ہم کرتے ہیں وہ کنسیڈر کریں گے؟ یہ میری اسکل سیٹ میں یہ کویشچن نہیں آتا، میں معذرت چاہتا ہوں، میں اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یار وہ جی وعلیکم السلام۔ یہ کوشچن یہ کہ اگر کوئی عالم، وہ عالم جس کا معاشرے میں امپیکٹ ہو، اگر وہ دین کو ایک سسٹم ریپرزینٹ نہیں کر رہا تو کیا وہ دین کے کچھ حصے کی دعوت دے رہے ہیں، پورے حصے کی دعوت دے رہے ہیں؟ بہت سے جس طرح ہے۔ ویسے آپ کا اپنا کیا خیال ہے اس پر؟ ریٹوریکل کویشچن ہے۔ دیکھیں یہ بات سمجھ لیجئے کہ جب آپ دین کے ایک حصے کی دعوت دیتے ہیں اور دوسرے حصے کی دعوت نہیں دیتے تو اس چیز کو کہتے ہیں التباس کر دینا، دین کے اندر التباس پیدا کر دینا۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ پورا حق جو ہے نا وہ قبول نہیں کیا جا رہا ہوتا ہے، اور آپ کو خطرہ ہوتا ہے کہ آپ کی دعوت رد ہو جائے گی، تو آپ کہتے ہیں میں اتنا حصہ پیش کرتا ہوں جس پر مجھے جوتے نہ پڑیں،
بلکہ جلیبیاں ملیں اور واہ واہ ہو اور لائکس ملیں، ٹھیک ہے، اور وہ والے حصے کو میں گول کر دیتا ہوں جس سے لوگ ناراض ہوں. تو اس کا مطلب دوسرا پھر کیا نکلا کہ آپ کو احقاق حق کی فکر نہیں ہے، آپ کو اتمام حجت کی فکر نہیں ہے، آپ کو بات پہنچا دینا جو اللہ کی طرف سے آپ پر فرض ہے اس فرض کو نبھانے کی چنتا نہیں ہے. آپ اصل میں یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو شہرت مل جائے، آپ کو قبولیت حاصل ہو جائے، لوگوں کے اندر آپ کی ایکسیپٹنس ہو. تو آپ کو اندازہ ہوا کہ کتنی مکروہ بات ہے یہ. بظاہر بڑی آپ کو حکیمانہ بات معلوم ہوگی، لیکن اس یعنی شوگر کوٹڈ زہر کا آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کتنی ملمہ کی ہوئی گمراہی کی بات ہے. تو ہمارے خلوص کا یعنی اللہ سے ہماری خیر خواہی کا اور وفادار ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ جو اللہ کا حق ہے اسے پیش کرنے میں کوئی کمی بیشی نہ کریں، پورا کا پورا رکھ دیں. اب یہ بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے کہ وہ اس کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، اس میں میرا کیا دخل ہے. تو مجھے تو پورا پہنچانا چاہیے جو مجھے سمجھ ہے. دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ دین کا ایک حصہ وہ ہوتا ہے جو معروف ہوتا ہے، اور ایک حصہ وہ ہوتا ہے کہ جو لوگوں کی معروف کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جانتے ہوتے ہیں کہ یہ کام غلط ہے، اور ایک حصہ وہ ہوتا ہے جسے لوگ نہیں جانتے ہوتے کہ وہ غلط ہے. میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں. مثلاً یہ ہے کہ دیکھیں ابھی سود کی بات ہو رہی تھی. سود کے بارے میں اگر آپ قرآن مجید اور حدیث میں جو چیزیں آئی ہیں وہ پڑھیں نا تو سود خنزیر سے کروڑ ارب گنا زیادہ بڑا گناہ ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں خنزیر کو تو برا سمجھا جاتا ہے. معروف ہے کہ خنزیر بری شے ہے، کوئی کھائے گا خنزیر؟ ہمارے ہم تصور یہ ہے کہ خنزیر کا نام لے لو تو 40 دن زبان نہ پاک رہتی ہے. اس لیے ہم نے اس کا نام بارلا رکھا ہوا ہے. یہ آپ کو پتہ ہے بارلا کیوں کہتے ہیں اس کو؟ ہاں، یہ اس لیے کہتے ہیں کہ بھئی وہ خنزیر کہیں گے تو وہ زبان نہ پاک ہو جائے گی. اتنی احتیاط کرتے ہیں. کھانا تو دور کی بات ہے، ہم نام بھی نہیں لیتے اس کا. اب اس سے کروڑ گنا بڑا گناہ ہے سود، وہ کھا رہے ہیں. کیوں؟ کہ اس کے بارے میں ہم جانتے نہیں. میں آپ عام لوگ نہیں جانتے کہ یہ بری شے ہیں. لیکن اگر میں بھی نہیں جانتا تو پھر میں عالم تو نہیں ہوں نا، میں پھر عام آدمی ہو گیا ہوں. تو اگر میں جانتا ہوں تو میرا اصل فرض یہ ہے کہ لوگوں کو میں یہ بتاؤں کہ وہ بیوقوف ہو، خنزیر سے بڑا جرم یہ ہے. تو یہ وہ چیز تھی جسے قرآن کہتا ہے لولا ینہاہم الربانیون والاخبار عن قولہم الاسم واکلہم السخط. یہ ان کے رہبان نے اور ان کے اخبار نے، بڑے اسکالرز نے ان کو جھوٹ بولنے سے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکا. اور کانوا لا یتناہون عن المنکر فعلوہ، وہ انہیں نہیں روکتے تھے اس منکر سے جو وہ کرتے تھے. اب یہ خنزیر والا منکر تو کوئی کرتا ہی نہیں، سود والا منکر سب کرتے ہیں. تو اس سے نہیں روکیں گے کیونکہ یہ معروف ہے، اس سے روکیں تو لوگ ناراض ہوتے ہیں. تو اب میری بات جڑ رہی ہے راجہ صاحب کی بات کے ساتھ نا، کہ اگر آپ اس طرح کے ریجڈ ہو جائیں گے نا تو آپ تو گھر میں بھی آئسولیشن میں نہیں رہتے، بیوی کے ساتھ رہتے ہیں، تو پھڈا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ گھر کے اندر ہی پھڈا ہو. آپ کہتے ہیں میں نوکری نہیں کرتا، آج کے بعد بینک کی، کار بھی گئی، گھر بھی گیا ہے، تو کہے کہ بیوی میں نے تو بینک مینیجر سے نوکری شادی کی تھی، مولوی سے تو نہیں کی تھی. پھڈا تو پڑ گیا. اسی پھڈے کا نام جہاد ہے. اور یہ جب آپ اپنے یہاں سے شروع کرتے ہیں نا، یہ جہاد یہ جو ہے نفس کے ساتھ ہو گیا ہے، اپنی مرغوبات نفس کے ساتھ ہے، معاشرے کے ساتھ ہے، یہ شیطان کے خلاف ہے. اور یہی جب آپ اسٹیٹ کے لیول پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو جو باہر سے پریشر آتا ہے جس کا ذکر راجہ صاحب کر رہے تھے، تو وہ جہاد قتال کی صورت اختیار کر لیتے ہیں. سمجھ گئے نا؟ باقی یہ ریوائول یا ریولوشن، اس کا تعلق آپ کا تصور اسلام کے ساتھ ہے. اگر آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں، صرف شریعت لانا چاہتے ہیں، قانون، تو پھر آپ بالکل اس طریقے سے عمل پیرا ہو کر آپ کر سکتے ہیں. میں مانتا ہوں کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نظام عدل اجتماعی لانا چاہتے ہیں، ایک ایسا سسٹم آف سوشل جسٹس جو پوری دنیا کو متاثر کر سکے کہ یار وہ جس عدل کی تلاش میں ہمیں وہ یہ ہے، تو نہ جاگیردار لانے دیں گے، نہ جرنیل لانے دیں گے، نہ جو ہے نا آپ کو جج لانے دیں گے. یہ اصلاح کر کوئی بھی تیار نہیں ہوگا. یہ ریولوشن کے بغیر نہیں ہوتا. خالد صاحب سے
ویسے کیسر راجہ صاحب بھی اس سوال کو یا سے کچھ حصے کو ایکسپیرینس کر چکے ہیں. وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک بات کہی ہے کہ جب عالمی خلافت کے لیے ایک دم جو ہے وہ معاملہ نہیں ہوگا, یعنی ایک دم امت مسلمہ کا معاملہ نہیں ہو جائے گا, کیونکہ مختلف ممالک ہیں, عرب والے کیسے تسلیم کریں گے غیر عرب کو. تو اگر آپ کسی چیز کو سامنے رکھیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے ملک میں بھی یہ تفرقہ جو ہے, یہ فرقے والا یہ بھی ہے, تو بریلوی کیسے اجازت دیں گے اہل حدیث کو آنے کا؟ اچھا, اگر آپ یہ کہتے ہیں اس کے جواب میں کہ یار یہاں پر ہم جماعت بنائیں گے جو کہ فرقے سے اوپر ہوگی, اور وہ جو ہے وہ یہاں پہ تفرقے کو اس طرح سے آپ ہینڈل کریں گے کہ جماعت ہوگی اور وہ فرقوں سے اوپر ہوگی, اور وہ جیسے سارے مل بیٹھ کر ایک مطلب ایک بنائیں گے, فرقہ واریت سے اوپر ہوں گے. جیسے وہ آپ نے بھی وہ شیئر کیا تھا غالباً کہ کچھ مسالک جو ہے وہ مل کر انہوں نے کوئی ڈاکومنٹ سا وہ کیا. مجھے لگ رہا تھا اس سوال اصل میں میرے لیے ہے, تو مجھے لگ رہا ہے کہ جی ٹی روڈ سے آیا یہ سوال, دینا سے کچھ آگے سے. تو اگر اس کا جواب یہ ہے تو پھر یہی عالمی پہ کیوں نہیں اپلائی ہو جاتا کہ وہی ڈاکومنٹ عالمی ممالک کے آپس میں شیئر, وہ ڈاکومنٹ لکھ لیں اور عالمی ڈائریکٹ وہ عالمی پہ چلے جائیں. تو اس کا ذرا جواب دیجیے. بس میری سمجھ میں وہ آیا تھا جو میں نے بتا دیا. تو آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے, مجھے نہیں اندازہ. اصل میں آپ کیا فرق پتہ ہے کیا کر رہے ہیں, آپ مسلک کو قوم کے برابر کر رہے ہیں. جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ برابر ہے یا تو ایک مسلک سے دوسرے مسلک میں جایا جا سکتا ہے. ایک بریلوی دیوبندی ہو جاتا ہے, ایک بریلوی اہل حدیث ہو جاتے ہیں, یا نہیں ہوتا ہے؟ ہو جاتے ہیں نا. لیکن میں نے بتایا نا کہ چودھری تو چودھری ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے, یہ فرق ذہن میں رکھیں. اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جتنے بھی مسالک ہیں جن کو آپ نے فرقہ کہا ہے, یہ مذہبی سطح پہ تقسیم ہے. ٹھیک ہے نا, نماز پڑھنے کے معاملے میں, حج کرنے کے معاملے میں, روزہ رکھنے کے وقت کے معاملے میں, یہ سارے, یہ نکاح طلاق 3 طلاقیں ہوتی ہیں کہ 1 طلاق ہوتی ہے, یہ سارے ریلیجیس فیلڈ ہے کہ جس کے اندر یہ ساری تقسیم وجود میں آتی ہے. جسے آج سیکولر فیلڈ کہتے ہیں, ہم تو اسے بھی دینی فیلڈ ہی کہتے ہیں. تو وہ جو جسے آج سیکولر دنیا سیکولر فیلڈ کہتی ہے, یعنی نظام میں حکومت کیا ہو, معیشت کا نظام کیا ہو, سیاست کا نظام کیا ہو, اس میں تو مسالک کا دخل ہی کوئی نہیں ہے. یہ تو قرآن و سنت کی بنیاد پہ ہوگا. تو اصل میں ایک ایسی پارٹی چاہیے جس کے افراد مسالک کو اس کی جگہ پہ رکھیں اور اپنا ہدف دین کو بنائیں. یہ والے جن کا ہدف دین ہوگا نا, ان کے اندر حقیقی رواداری ہوگی مسالک کے لیے. وہ بریلوی کو بھی اپنا بھائی سمجھیں گے کیونکہ وہ بھائی ہیں ان کا قرآن و سنت کے غلبے کے معاملے میں. وہ دیوبندی کو بھی اپنا بھائی سمجھیں گے کیونکہ وہ بھائی ہے ان کا. اور آپ انہیں بتائیں گے کہ جب انقلاب آ جائے گا تو ہم درود شریف ختم نہیں کریں گے, آپ اپنی مسجدوں میں جس طرح چاہے نماز پڑھیں. تو اتنا سا سیکولرزم اسلام میں نہ کریں, آج کل نہ کریں. اصل میں نے اسی لیے کیا ہے. دیکھیے یہ بہت ممکن ہے کہ کسی انسان کی بیوی کی شکل و صورت کی کوئی اور خاتون ہو تو اس شباہت کی وجہ سے دوسری خاتون اس کی بیوی نہیں بن جاتی. بھائی اسلام میں کیپٹلزم کے بھی کچھ اوور لیپس مل جاتے ہیں. جو کمیونزم کے ایگالٹیرین پرنسپلز ہیں, اسلام کی ریاست اس چیز کو انشور کرتی ہے کہ لوگوں کا ایک منیمم لیول جو ہے منیمم اسٹینڈرڈ آف لائف ہے وہ رہے, اس سے نیچے نہ جائے. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اسلام سوشلسٹ ریلیجن ہے یا کیپٹلسٹ ریلیجن ہے یا اسلام سیکولر ریلیجن ہے. میرے اصل جو چیز ہے نا, دیکھیں آپ نے جو کہا کہ کیا یہ پاکستان کے لیول پہ ایسا ہو سکتا ہے کہ مسالک سے اٹھ کے ہم اسٹیٹ لیول پہ کام کریں, اور شریعت میں ایسا ہی ہے. دیکھیں جو مسلکی اختلافات ہیں نا, یہ نظریاتی اختلاف ہیں, انٹرپریٹیشن کے اختلافات ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان 100 سے زیادہ معاملات میں ڈاکومنٹڈ اختلافات ہیں. کیا انہوں نے حضرت عمر کی خلافت کو, یا وہ جو صحابہ جو تشریحات کا اختلاف رکھتے تھے وہ کیا ان کو خلیفہ نہیں مانتے تھے, یا ان کو کیا کہتے تھے کہ نہیں یہ تمہاری حکومت ہے اس لیے تم یہ نہیں. بھائی ایسا نہیں ہوتا. جو حکومتی معاملات ہوتے ہیں, اسٹیٹ لیول کے امور ہوتے ہیں, جو ابھی خالد صاحب نے فرمایا کہ وہ جس میں آپ کی معیشت ہے, آپ کا مجموعی طور پہ قانون, وہ ایک اور چیز ہے, اس کا مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب آپ کا کوشچن کہ اسے انٹرنیشنل لیول پہ کیوں نہیں لے کے جایا جا سکتا,
لے کے جایا جا سکتا ہے. جو بات میں کہنے لگا ہوں اس کو بہت غور سے سنیے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایسی اپرچونٹی دینے لگے ہیں کہ جو شاید ہمارے لوگ صدیوں سے مانگ رہے ہیں کہ ہمیں ایک بریک تھرو ملے. وہ آنے والا ہے. وہ اس طرح سے آنے والا ہے کہ جو انٹرنیشنل لبرل آرڈر ہے یہ بڑی تیزی کے ساتھ ڈکلائن پہ جا رہا ہے. لبرل ڈیموکریسیز ختم ہو رہی ہیں. ایکڈیمک دنیا میں دی ہائپوتھسز آف سیکولرائزیشن ڈکلائن پہ جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ لوگ مذہبی لوگ ہیں اور 2050 تک ان کی تعداد اور بڑھ جائے گی. اس وقت یہ تقریباً 84% ہیں اور یہ 2050 تک 87% کے لگ بھگ یہ جا پہنچیں گے. پبلک پالیسی میں ریلیجن کا ریوائول ہو رہا ہے. سیکولرزم کے بعد پوسٹ سیکولرزم اور 2012-13 کے بعد پوسٹ سیکولرزم وہ بھی دور انٹر ہو چکا ہے. اگرچہ ابھی اس کی بات کم کی جاتی ہے لیکن آگے جیسے بڑھیں گے وہ بات زیادہ کی جائے گی. ناؤ سوال یہ ہے کہ انٹرنیشنل لبرل آرڈر یہ تو ختم ہونے پہ آیا ہوا ہے، اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے. جو سویلائزیشن کے کولیپس کے ماہرین ہیں انہوں نے ویسٹ میں 3 وہ وجوہات آئیڈینٹیفائی کی ہیں جس کی وجہ سے سویلائزیشن کولیپس ہوتی ہیں. وہ تینوں کی تینوں مرج ہو چکی ہیں. ایوریج ایج سویلائزیشن کی ڈومیننس کی 336 سال ہوتی ہے، ویسٹ کی سے زیادہ ہو گئی ہے. کسی کرنسی کی ایوریج ایج ڈومیننس کی جو دنیا میں ڈومینیٹ کر رہی ہوتی ہے اس کی ایوریج ایج 96 سال ہوتی ہے، ڈالر کی 100 سال سے زیادہ ہو چکی ہے. اب پیچھے پائپ لائن میں فیول نہیں ہے جو اس سویلائزیشن کو کیری کرے. اس نے تو کولیپس ہونا ہے. اس نے کولیپس ہونا ہے تو پھر کس چیز نے اس کو ریپلیس کرنا ہے؟ ابھی برکس والے جو ہیں وہ سیانے ہیں، برکس پلس اور یہ وہ وغیرہ وغیرہ کر کے کہ ہم انٹرنیشنل آرڈر نیا کیپچر کریں جس کو لیڈ چائنا کرے، لیکن اس میں ہر ملک کی ہر نظریے کی ریپرزنٹیشن ہو. سعودی عرب بھی اس میں آ جائے، اس میں کمیونسٹ بھی آ جائیں، اس میں کچھ لبرلز ہیں وہ بھی آ جائیں. ایون جرمنی کی بڑی خواہش ہے کہ وہ اس کا حصہ بن جائے لیکن یورپین یونین کی وجہ سے وہ نہیں بن پا رہا. وہ کوشش کر رہے ہیں اس کو کیپچر کرنے کی. یہاں تک بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ جو ہم مسلمانوں کے پاس اپرچونٹی ہے وہ یہ ہے کہ امیٹک لیول پہ جو چیزیں آپ کو ایک اس امت کو ریوائیو کرنے کے لیے جو چاہیے وہ ساری کی ساری ہمارے پاس ہیں. کسی ملک کے پاس نیچرل ریسورسز ہیں، کسی کے پاس ورک فورس ہے، کسی کے پاس ٹیکنالوجی ہے، لیکن بکھری ہے نا ساری چیزیں. ہم ایک نیا آرڈر آج کوشش کریں تو اگلے یہ 50-60 سال کی گیم ہے، تقریباً ایک ونڈو بننے والی ہے جس کو ہم مس نہیں کر سکتے. میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ اس ونڈو کو مس کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اس چیز کا گناہ دے گا، کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے نا کہ لوگوں کے علم کے مطابق ان کا حساب ہوگا کہ تمہارے پاس یہ کیپیسٹی تھی، علم تھی، تم نے اس ونڈو کو کیوں مس کیا تم نے. میں تو یہ گناہ اور ثواب کا معاملہ سمجھتا ہوں، لیکن اس کی تیاری آج کرنے والی ہے کہ ہم اگلے 20 سال میں پاکستان کو کہاں لے کے جا سکتے ہیں، 30 سال میں کہاں لے کے جا سکتے ہیں. آج اسے انٹرنیشنل لیول پہ اس لیے نہیں لے کے جا سکتے کہ ہمارے کیا پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ جس مسلمان ملک کے حکمران کے پاس کھڑے ہو وہ سوچتا ہے کہ پیسے مانگنے لگا ہے. So today we cannot. میں نیشن اسٹیٹ کے حق میں نہیں ہوں، میں پاکستان سے جنونی محبت ہے. یہ ایک آکسی مورون لگتا ہے، ایک پیراڈاکس لگتا ہے. میں نیشن اسٹیٹ کے حق میں نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک واحد امت ہونی چاہیے، لیکن پاکستان سے جنونی محبت اس لیے ہے کہ اس کو ہم وہ رول ماڈل بنا سکتے ہیں کہ پھر جب کسی مسلمان ملک کے پاس لے کے جائیں اور انہیں بتائیں کہ آگے ہمارے پاس اپرچونٹی آنے والی ہے تو لوگ ہماری بات سنیں گے بھی. آج نہیں سنیں گے. لیٹ اس کریٹ دس ماڈل کہ یہ ہماری منزل نہیں ہے، یہ ہمارا رستہ ہے. پھر ہم اسے اومیٹک لیول پہ جا کے وہ پرنسپل سارے لے کے آ سکتے ہیں کہ ساری کی ساری طاقتیں اکٹھی کر کے. کیا ہم یہ چیز کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ دیر از نو ریزن کہ ہم اس میں کامیاب نہ ہوں، کوئی وجہ نہیں ہے اس چیز کی. لیکن اگر ہم بظاہراً اس میں ناکام ہو بھی جاتے ہیں تو رب نے تو یہ دیکھنا ہی نہیں ہے کہ کون اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر پایا تھا، کون نہیں کر پایا تھا. رب نے تو ایک چیز دیکھنی ہے، کوشش کس نے کتنی کی تھی. ابھی کچھ دن پہلے نا ایک شیخ آئے ہوئے تھے فلسطین سے. انہوں نے ایک ایسی بات کہی، بھی ساری زندگی ہم اس اساتذہ کے پاس بیٹھتے رہے، چیزیں سیکھتے رہے، کب اینگل ذہن میں آیا تھا تو میں جسم کے رونگٹے کھڑے ہو کے میں آپ کے بات میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. لفظ تھوڑے سے سخت ہیں بیچ میں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس کا جو بہتر الٹرنیٹیو وہ پیش کروں. وہ کہنے لگے کہ انبیاء کے طبقے میں یونس علیہ السلام واحد نبی ہیں کہ جنہوں نے کائنڈ آف استعفیٰ دیا. ہم نہیں کہتے استعفیٰ دے دیا، نبی نہیں استعفیٰ دیتا، لیکن سمجھانے کے لیے قریب یہ کہ انہوں نے، جس کے قرآن میں بھی کہا کہ یاد کرو، آگے اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، سخت الفاظ ہیں، قرآن پڑھتے ہیں تو ہم بھی وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ یونس علیہ السلام انبیاء کے طبقے میں وہ واحد نبی ہیں کہ جنہوں نے اپنی قوم کو چھوڑا چلے گئے.
اور انبیاء کی ہسٹری میں یونس علیہ السلام کی واحد قوم ہے جس کا ہر بچہ، ہر بوڑھا، ہر عورت، ہر مرد سارے مسلمان ہو گئے تھے. کہ اللہ یہ بتا رہا ہے کہ تمہارا کام نہیں ہے لوگوں کو مسلمان کرنا، تم چھوڑ کے چلے جاؤ گے، میں مسلمان کروں گا ان کو. تمہارا کام ہے تم اپنی کوشش کرو، تمہاری ججمنٹ اس چیز پہ ہوگی. کیا میرے جسم کے بال کھڑے ہو گئے ان کی بات سن کے، اللہ اکبر، واقعی بات درست ہے. کتنے کتنے نبی گزرے کہ ساری زندگی ان کے پیچھے کہ امتی کسی کے پاس ایک امتی بھی نہیں. کہ اللہ کہتا ہے کہ نہیں ہو کہ مسلمان ہی کر رہا ہے، تم چھوڑ کے چلے جاؤ، میں کر دیتا ہوں سب کو. واحد قوم دی کہ عذاب آ کے چلا گیا، باقی جس پہ عذاب آیا اس نے ملیے میٹ کر کے رکھ دیا. اللہ بتا رہے ہیں کہ تم چھوڑ کے چلے جاؤ گے تو پھر یہ نہ سوچنا کہ تم کر رہے ہو، لیکن پوچھا جائے گا، ہم سے پوچھا جائے گا. تو کیا ہم یہ آرڈر کریٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ آئی ڈونٹ نو. لیکن جب اللہ پوچھے گا نا تو میں چاہتا ہوں کہ ہم اس پرندے کی طرح بات کریں جو آتش نمرود کو بجھانے کے لیے لگا ہوا تھا کہ میرا کیا تعلق ہے اسے، آگ بجھے نہ بجھے، میرا یہ کام ہے کہ رب کے ہاں جب بے وفاؤں اور وفاداروں کی فہرستیں پیش ہوں تو میرا نام وفاداروں میں ہونا چاہیے، بے وفاؤں میں نہیں. That is what we should try, that is what we should aim for. باقی رب جانے، رب کے کام جانے. علیکم السلام. اب دونوں سے میرا سوال یہ ہے کہ جو اقامت دین ہے، دینی نظام قائم کرنے کی جدوجہد، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ خاص قبائل ہیں یا پھر خاص کوئی علماء ہیں، وہی نظام قائم کرے. حکومت کے ذمہ ہے، ہر عام آدمی کے ذمہ نہیں. عام آدمی میں جیسے نماز ہے، روزہ ہے، وہی ہے. اقامت دین کی فرضوں میں بھی ایک فرض ہے. آپ سے اتفاق ہے، فرض ہے؟ نہیں، سوال ہے جی فرض ہے یا نہیں؟ اوکے سر، ایک بات مجھے واضح کر دوں. میرا مقصد مجھ پہ تو واضح ہے سر کہ بالکل ہے ہر مسلمان، لیکن دوسروں کے پاس جیسے کہ نہیں، حکومت کے ذمہ داری ہے اور عام آدمی کی ذمہ داری نہیں. اسلام میں ایسا تصور نہیں ہے کہ آپ اور ہیں اور حکومت اور ہے. جو آگے شیخ بات کر رہے تھے کہ اولو الامر منکم، کہ وہ لوگ جو تم میں سے ہوں، وچ مینس کہ اگر وہ غلط کر رہے ہیں ان کا چیک اینڈ بیلنس تو ہم نے رکھنا ہے. اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ فقہ میں ہے کہ اگر وہ آپ کو بہت زیادہ ٹف ٹائم بھی دیتے ہیں اور بڑے جس طرح کے بھی ہیں، آپ نے پھر بھی ان کی اطاعت کرنی ہے. شور وہ باتیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن اسی کے اندر اس کا جو ڈیفنس کا میکنزم ہے کہ کس وقت جا کے آپ نے اس نظام کے لیے آپ نے پھر کھڑے ہونا ہے. دیر از اے ٹائم، آپ نے وہ کرنا ہے. آپ کو قرآن میں کئی اس کی آپ کو آیات مل جائیں گی. ہجرت سے کچھ پہلے اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعا سکھا رہے ہیں جس میں وہ نظام مانگ رہے ہیں، سلطان مانگ رہے ہیں، سلطنت مانگ رہے ہیں کہ جس کے ذریعے میں نظام قائم کروں. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ دعا مانگیں، کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس نظام کا اس کو قائم کرنا فرض ہے. کیونکہ آپ اسلامی زندگی، یہ ایک چیز یہ نا، اس کو ایک اصول کے طور پہ ذہن میں رکھ لیں کہ آپ خالص شرعی زندگی ایکسپیرینس کر ہی نہیں سکتے اسلامی نظام کے بغیر. یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہی وجہ ہے کہ اسلام اپنے نظام پہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتا. یہی وجہ، کتنی اچھی آفر دی ہوئی تھی. آج میرے بھائی مجھ سے بڑے ناراض ہیں، انجینئر صاحب، میں ان سے پوچھتا ہوں اور وہ تھوڑے سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے لبرل سیکولر اپنا کام کریں، اپنا کر رہے ہیں، ان کا بھی چل رہا ہے، ہمارا بھی چل رہا ہے. تو کفار مکہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی تو آفر کی تھی. اللہ نے کیا کہا تھا آگے سے؟ سورہ کافرون نازل کی تھی کہ ان سے کہیں لکم دینکم ولی دین. نا مکس نہیں بنا ہم نے. یہ ضرور ہے کہ ایٹ ٹائمز ہمیں مکسچر کرنا پڑتا ہے ایز پارٹ آف پروسیس، کہ صحابہ ان لوگوں کے ساتھ مل کے بھی حج کر لیتے ہیں جو ابھی بت پرست ہیں، لیکن وہ اس لیے نہیں کہ ہماری منزل ہے، اس لیے کہ سسٹم ڈیولپ ہو رہا ہے. یہ اس کی سٹیج میں سے گزرنا ہے، جانا ہم نے پیوریفیکیشن کی طرف ہے. اس کے بعد آگے نہیں بھی حج ہمارے لیے آتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ان فرائض میں سے ہے کہ جس کے آپ دین میں کیسے پورے کے پورے داخل ہو سکتے ہیں. سود بھی ہم کھا رہے ہوں، کرپشن بھی ساری جگہ اب جا رہی ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چیزیں ہمیں رکھیں. ہم نے نا ایک غلطی بھی ہے، ایک کوتاہی بھی ہے کہ ہم لوگوں کو صرف یہ بتاتے ہیں کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جائے، اس کا ایک ثواب ہے. شور بالکل ہے، لیکن اگر ہم نے میسو انگیجمنٹ اگر کرنی ہے نا لوگوں کے ساتھ، تو ہم نے ان کو بتانا بھی ہے، ایک ورلڈ ویو دینا بھی ہے کہ جب شریعت آئے گی تو ہوگا کیا. جب آپ لوگوں کو بتائیں گے نا کہ شریعت آئے گی تو بجلی کا بل نہیں آیا کرے گا، اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ کاسٹ آف پروڈکشن پہ آپ سے پیسے لے گی، اسے زیادہ نہیں دے سکتی، اس لیے کہ نیچرل ریسورسز پہ سب کا حق ہے، تو شریعت کو کون نہ کرے گا. جب آپ بتائیں گے نا گیس کا بل نہیں آئے گا، جب آپ بتائیں گے نا ٹیکس ختم ہو جائے گا، تو اسلامی اکانومی کے اندر زکوٰۃ کا اتنا روبسٹ سسٹم ہے کہ اس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. علاج مفت ہوگا، علاج مفت ہوگا. ابھی ہم بات کرتے ہیں شریعت کی، تو دوسری پارٹی نے کیا تصور قائم کیا ہوا ہے؟ عورتوں کے برقعے، مردوں کے زبردستی داڑیاں. سب سے بڑا مسئلہ ہے صحافیوں کو ڈر لگتا ہے کہ کوڑے ماریں گے. بالکل کوڑے ماریں گے.
ایک ڈوم اینڈ گلوم پکچر کہ وہ شریعت آ گئی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اب لوگوں کو بتائیں گے بھائی بجلی فری, گیس فری, علاج فری, کوئی کرپشن نہیں, کوئی یہ دادا کے زمانے کا کیس پوتا نہیں, سب ختم, ایزی لائف, کوئک لائف, ہر چیز جو ہے اس میں سکون کے ساتھ سپیڈ, سوشل سیکورٹی. سوشل سیکورٹی. ہمارا یہ کام بنتا ہے کہ بتائیں بھی بھائی شریعت میں یہ ہوگا. اچھا یہ میں 1 منٹ یہ میں اقامت دین والا جو نا تھوڑا سا ٹیکنیکل بھی ہے. اصل میں دیکھیں جو آپ کا سوال ہے نا اوریجنلی یہ اس کا جو ہے نا تصور جو دیا جاتا ہے یہ ہمارے روایتی حلقے کی طرف سے اس کا جواب دیا جاتا ہے. فرض کفایہ اور فرض عین کی بحث چلتی ہے اس پہ. فرض کفایہ کا یہ ہے کہ بھائی یعنی کسی جماعت پر فرض ہے وہ کر دے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا. دیکھیے اس تصور کے اندر سب کی طرف بھی مراجعت شامل ہے. جب ہم نے کہا نا کفایت کر جانا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اوریجنلی میرے اوپر بھی تھا لیکن جب کیسر صاحب نے کر دیا تو میرے لیے بھی کفایت کر گیا, لیکن یہ بھی نہ کریں تو میں بھی پھنس گیا. لہٰذا اب اس بات کو سمجھ لیں کہ علمی طور پر یہ مانا گیا ہے کہ اقامت دین فرض کفایہ ہے, لیکن یہ تب ہے نا کہ جب ہو جائے تو, جب تک ہوگا نہیں تب تک سب پہ لازم ہے. اب آپ سمجھ گئے یعنی وہ جو آپ نے بات, یہ بڑی گہری بات ہے. ٹھیک ہے, ایک یہ مسئلہ سمجھ لیں. دوسری بات, جو لوگ فرض کفایہ کہتے ہیں وہ پھر آگے پھر ان میں اختلاف ہو جاتے ہیں کس پر فرض کفایہ ہے. مجھے چھوڑ کے باقی سب ٹھیک ہے, تو وہ ایک گروہ کہتا ہے جی حکمرانوں پر ہے کہ جن کو حکومت ملی ہے وہ کریں. دوسرا گروہ یہ کہتے ہیں نہیں علماء پر ہے. وہ کیوں کہتے ہیں علماء پر ہے؟ وہ مان رہا ہوتا ہے کہ حکمران اس قابل نہیں ہے کہ وہ کر سکیں, کیونکہ اوریجنلی دیکھیں تو حکمرانوں کا کام ہے نا, اولو الامر تو وہ ہیں. تو جب وہ علماء پہ لے کے آتے ہیں تو کیوں لے کے آتے ہیں؟ یہ مان کے لاتے ہیں کہ یہ حکمران نہیں کرتے, نہ کر سکتے ہیں, نہ کیپیبل ہیں اس کے, نہ ان کے اندر ول ہے. اصل میں تو اپنے تئیں تو وہ انہیں ابو جہل کی جگہ پہ رکھتے ہیں نا. تو اس لیے اب ان کے اوپر سے وہ وزن اٹھایا بوری فرض کی اور رکھ دی کس پر؟ علماء پر. علماء پر فرض کفایہ ہے. اچھا اب علماء سے پوچھو بھئی آپ پر یہ فرض کفایہ ہے تو کہتے ہیں ہم کر رہے ہیں نا, مدارس کھولے ہوئے ہیں نا. ٹھیک ہے, ادھر سے تو یہ جواب آ گیا. تو اب بندہ پھر کیا کرے؟ بندر روڈ سے کیماڑی والی بات ہو جاتی ہے, پھر یہی پیچھے بندہ گھوڑا گاڑی ہی چلائے. تو اصل میں جب یہ صورت بن جائے, یہ اس میں صحیح فتویٰ دیا تھا ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب نے, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے, فوت ہو گئے. انہوں نے کہا وہ 3 دن فرض کفایہ ہے, 3 دن تک اگر قائم نہ ہو سکے تو فرض عین ہو جاتا ہے, جس کا مطلب ہے ہر مسلمان پر فرض ہے. اب میں آپ کو ذرا دوسری طرف سے لاتا ہوں. ہر مسلمان پر فرض ہے تو اس کا مطلب ہے فرض عین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے نماز فرض عین ہے, مجھ سے جیسے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا ایسے اقامت دین کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو اب میں کر سکتا نہیں, میرے بس میں تو نہیں ہے نا, اوپر کوئی بیٹھا ہوا ہے مجھے کرنے ہی نہیں دیتا. جیسے ابھی آیا تھا نا, اپنے ایک محنت ہے جو ہم کر رہے ہیں. تو اب اس کی جگہ تصور آتا ہے معذرتاً الی ربکم کا, کہ میں کم از کم اپنے رب کے حضور یہ عذر پیش کر سکوں کہ اللہ تو دیکھ میں نے اپنی طرف سے یہ والی کوشش کر لی تھی. تو اب یہ پھر ثابت کرنا پڑے گا کہ کوشش میں کمی نہیں تھی. یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ میں نے اپنی پوری جتنی میری بس تھا وہ میں نے سارا لگایا تھا. تو پھر جا کے معذرت قبول ہوگی نا. یہ اپولوجی ہے, اصل میں فرض تھا ہوا نہیں. تو اب ایک آپ نے جسٹیفیکیشن دینی ہے کہ کیوں نہیں ہوا. تو وہ یا تو یہ ہے کہ اللہ میں لنگڑا تھا تو اس لیے نہیں کر سکا, یا یہ کہنی ہے میں پاگل تھا اس لیے نہیں کر سکا, یا یہ کہنا ہے جو میں تھا وہ سارا میں نے زور لگا دیا, نہیں ہوا تو اب تو نے کرنا تھا نا. ٹھیک ہے نا, یہ عین کا تصور ہے. تو ہم اسے فرض عین سمجھتے ہیں. ایک بہت بڑا فرق اور مغالطہ یا تو جان بوجھ کے پیدا کیا جاتا ہے یا ویسے لوگوں کو لائق ہو گیا ہے, اور یہ ہمارے دور کا مسئلہ ہے. دیکھیں ایک دور تھا یزید کا دور لے لیں, لوگوں کے لیے شریعت نافذ تھی. اکبر کا دور لے لیں, وہ دین اکبری ہائر لیول پہ لے کے آ رہا تھا, نیچے تو شریعت ہی تھی, سارے فیصلے قاضی اور مفتی کرتے تھے. ایک یہ دور ہے جہاں انگریز کا قانون نافذ ہے. اب ہیں یہ بھی مسلمان, نماز یہ بھی پڑھتے ہیں,
نماز اکبر بھی پڑھتا تھا, نماز یزید بھی پڑھتا تھا. ہم ان کو ان پر قیاس کر کے چلیں ظالم حکمران ہیں, لیکن یہ نہیں سوچتے ان ظالم حکمرانوں نے نافذ شریعت کی ہوئی تھی, لوگوں کے فیصلے اللہ کے قانون کے مطابق ہوتے تھے. یہ بھی ظالم ہی ہیں, لیکن یہ تو مہا ظالم ہے کہ انہوں نے نافذ بھی انگریز کا قانون کیا ہوا ہے. اس فرق کو لوگوں نے ملحوظ نہیں رکھا ہوا. اور اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ چلیں جی مجبوراً وہ اضطرار, بلوائے عمومی, یہ بہت ساری مطلب وہ چھوٹے ہیں جو ہم نے ان الفاظ کے نیچے بینرز تلے رکھی ہوئی ہیں. لیکن بس ایک میں آپ کو خاص بات بتاؤں, جب کوئی شخص مجبوراً دین پر عمل نہیں کر سکتا اس کے لیے چھوٹ ہو سکتی ہے, لیکن اگر وہ یہ سمجھے کہ دین کے حکم کے مقابلے میں یہ والا حکم اعلیٰ ہے, عرفہ ہے, دین کا کہتر ہے, گھٹیا ہے, کافر ہو جاتا ہے, سب کے نزدیک ہو جاتا ہے. آج جو ہمارے حکمران ہیں, کیا وہ دین اسلام کو جمہوریت سے بہتر نظام سمجھتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں جمہوریت دین اسلام سے بہتر نظام ہے. اسلامی سزاؤں کو اعلانیہ وحشیانہ کہتے ہیں. یہ چیز تو اسلام سے ہی نکال دیتی ہے. عمل نہ کر سکنا گناہگار ہونا ہے, لیکن اسلام کو گھٹیا سمجھنا, کمتر سمجھنا, یا کسی دوسرے نظام کو اس سے اعلیٰ و عرفہ سمجھنا, یہ تو اسلام سے ہی نکال دیتا ہے. یہ ساری چیزیں گنے بغیر, کاؤنٹ کیے بغیر کہتے ہیں جی حکمرانوں کا فرض کفایہ. بھائی ان حکمرانوں نے کر کے دینا ہے آپ کو. یہ آخری سوال. السلام علیکم. مجھے اس سوالوں کے جواب پر مل گئے ہیں کہ ابھی یوتھ کے کرنے کے کام کچھ بتا دیں, اقامت دین کے لحاظ سے اور نظام کی تبدیلی کے لحاظ سے کوئی موٹی باتیں. ایک سوال وہ چیلنج والا سوال آپ نے کیا تھا, 3 چیلنج. دوبارہ وہی آپ سے پوچھ اچھا, وہ اصل میں جب آپ پوچھ رہے تھے نا, آج صبح ہی میں ٹویٹر پہ دیکھ رہا تھا, وہ عاطف توقیر صاحب ایک شاعر ہیں. ہاں جی, وہ آج ان کا وہ جو ہے نا وہ بڑے لیک کے اپنی کوئی وہ اشعار سنا رہے تھے. تو وہ پہلے جو شعر ہے نا, وہ پتہ نہیں مجھے پورا یاد ہے یا نہیں, بہرحال وہ کچھ اس طرح تھا کہ عشق کا سرا ملا نہیں ملا, خودی ملی نہیں ملی, خدا ملا نہیں ملا. یہی 3 چیلنج ہیں. یہی 3 چیلنج ہیں. دیکھیں ہماری جو مسئلہ ہے, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں کون ہوں. میں وہ ہوں جو ڈارون نے بتایا, میں وہ ہوں جو فرائڈ نے بتایا, میں وہ ہوں جو ایڈلر نے بتایا, میں وہ ہوں جو مارکس نے بتایا, یا میں وہ ہوں جو میرے بنانے والے نے بتایا. انہوں نے کیا بتایا, یہ سب کو جمع کریں, ایک بات ہے حیوان اور اینیمل انسٹنکٹس. ان میں اختلاف صرف یہ ہے, ایک کے نزدیک جو ہے نا وہ ارج ٹو ڈومینیٹ جو ہے نا وہ فوقیت رکھتی ہے, تو دوسرے کے نزدیک سیکس انسٹنکٹ زیادہ یہ فرق ہے. باقی حیوان ماننے میں سب متفق ہیں, سب بندر کی نسل ہے. ٹھیک ہے, اس پہ سب کا اتفاق ہے, مجمع علیہ موقف سب کا یہ ہے. میرا رب مجھے کہتا ہے, وہ ظالم تو مسجود ملائک ہے. والتین وطور سینین, والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. یار وہ 3 والے کو دیکھو, نوح علیہ السلام کو, زیتون والا عیسیٰ علیہ السلام, طور سینین موسیٰ علیہ السلام, وہذا البلد الامین محمد رسول اللہ. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ان کو دیکھو نا, ہم نے انسان کو کتنا اعلیٰ بنایا ہے. یہ تمہارا پوٹینشیل ہے, یہ ہر انسان کا پوٹینشیل ہے, یہاں وہ جا سکتا ہے, یہ تقدیر ہے تمہاری. اور تم ان اپنے وہ تزکیہ نفس والا مضمون اب آ جائے گا. تم اپنی ان حیوانی جبلتوں کے قیدی بن کر حیوان بن گئے ہو. اولئک کالانعام بل ھم اضل ثم رددناہ اسفل سافلین. تو اب مجھے اس نے یہ بتایا, یہ میری خودی ہے. وہ جو کہتے ہیں ملی تو میں حیوان ہوں تو نہیں ملے گی نا, انسان بنوں گا تو ملے گی. اور جب مجھے خود ہی ملے گی تو خدا بھی ملے گا. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی, میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. تو اس بیوقوف کو کدھر خدا ملے گا جو اپنے آپ کو بھی نہیں پہچانتا, خود کو بھی نہیں جانتا, اسے خدا بھی نہیں ملے گا. خدا نہیں ملے گا تو عشق کا سرا بھی نہیں ملے گا.
وہ تو خدا کی ذات ہے کہ جس سے مجھے محبت ہوگی نا، اور کب ہوگی؟ جب میں اپنے آپ کو جانتا ہوں گا. اور کیسی محبت ہوگی؟ اشد و حب اللہ، سب سے زیادہ شدید اس سے محبت ہوگی. اور اس محبت کا امتحان کیا ہوگا؟ اس محبت کا امتحان یہ ہے، اس کی خاطر رشتہ داریاں چھوڑتے ہو یا نہیں چھوڑتے. اس محبت کا امتحان یہ ہے، اس کی خاطر کاروبار کو ترک کرتے ہو یا نہیں کرتے. اس کے عشق کا تقاضا کیا ہے؟ اس کی خاطر اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے کا ہمت ہوتی ہے تمہارے اندر یا نہیں ہوتی. اور اس کے عشق کا آخری امتحان کیا ہے؟ خود اپنی جان بھی اس کی راہ میں قربان کر سکتے ہو یا نہیں قربان کر سکتے. اگر یہ سب کر سکتے ہو تمہارا تزکیہ ہو گیا ہے. اور یہ عشق ہے. عشق کا تو سرا یہ جو تھا وہ ملا نہیں، تو پھر عشق کدھر سے ملے گا آپ کو؟ سمجھ آئی میری بات کی؟ آج کے انسان کا سب سے بڑا مسئلہ اس کو اس کی شناخت دینا ہے کہ ظالم تو عوان نہیں ہے، تیرے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک روح پھونکی ہے، اس روح کی نسبت اپنی طرف کی ہے. وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، ٹھیک ہے نا؟ روحم من روحی نہیں ہے، نورم من نور اللہ نہیں ہے، روحی ہے سدھا سدھا. اب اس کا تو ترجمہ کریں تو پھر اتنے ہی فتوے لگیں گے. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ وہ جس نے کہہ دیا تھا کہ ما اعظم و شانی سبحانی ما اعظم و شانی، ٹھیک ہے نا، وہ ایسے ہی نہیں کہہ دیا تھا. یہ جب بندے کو سمجھ آتی ہے تو پھر خدا کی بھی سمجھ آتی ہے، تو پھر وہ اس کے اندر وہ والا کریکٹر بھی پیدا ہوتا ہے. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد. اور یہ اصل تزکیہ ہے. وہ تھوڑا سا میں چلیں یہ بھی آپ کو بتا دوں، تزکیہ کے جو ہے نا ایک جامع معنی بھی ہے اور ایک اس کا محدود معنی بھی ہے. تزکیہ کے ساتھ عام طور پہ تزکیہ نفس کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ایک لفظ اور استعمال ہوتا ہے تصفیہ قلب، دل کی صفائی. ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تجلیہ روح. ابھی روح کا ذکر آیا تو روح کی جلا، اس کو جلا بخش، اسے زندگی بخشنا. گویا وہ مردہ ہو جاتی ہے ہمارے اندر آ کے، اسے اثر نو تازہ کرنا. یہ تین الفاظ جمع کریں تو وہ تزکیہ بنتا ہے جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے. وگرنہ تزکیہ نفس کا مطلب محدود معنی میں لیں گے تو ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ جو ہماری نفسانی خواہشات ہیں ان کو پابند شریعت کرنے کا نام ہوگا تزکیہ نفس. اب روح کی صفائی کا مطلب کیا ہے؟ دل کی صفائی کا مطلب کیا ہے؟ دل سے لالچ نکل جائے، کینہ نکل جائے، حسد نکل جائے، یہ جو ہے نا تکبر نکل جائے. یہ دل کی صفائی کا معاملہ ہے. اور روح کی جو ہے نا وہ زندہ کرنے کا مطلب اللہ کی شدید محبت پیدا ہو جائے. یہ تین چیزیں ہیں جنہیں آپ سن، ان تینوں کے مجموعے کا نام وہ تزکیہ ہے جو قرآن مجید میں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. یہاں یہ جو نفس کا لفظ آیا ہے، یہ نفس کا لفظ اس نفس کے لیے، امارہ کے لیے نہیں آیا ہے، یہ روح کے لیے بھی آیا ہے، یہ انسان کے جو ہے نا وہ جو دل ہے، دل کی جو اصلاح اس کے لیے بھی آیا ہے، اور اس کے جو یہ نفس اس کے ان تینوں کے مجموعے کے لیے یہاں نفس کا آیا ہے. یعنی اپنی روح کی بھی پوری وہ سامان کرے تزکیے کا، اپنے اس دل کے بھی تزکیے صفائی کا سامان کرے، اپنے نفس کے بھی صفائی کا سامان کرے. اس نے فلاح پائی، وہ کامیاب ہوا، اس نے مراد پائی، وہ منزل مراد تک پہنچا. اور یہ والا کام دیکھیں، اب یہ قربانی، اپنی جان کی قربانی دینے کا مرحلہ کہاں آتا ہے؟ جہاد. کس نے کہا جی؟ جی، جہاد کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لِتَكُونَ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، یعنی اقامت دین. سمجھے؟ تو اس اقامت دین کے بغیر تزکیہ، یہ والا تزکیہ، یہ جامع تزکیہ ہو ہی نہیں سکتا. دوسری بات نوٹ کر لیں، ہمارے ہاں تزکیے کے نام پر خانقاہی تصور ہے جس کی وجہ سے یہ گڑبڑ ہو جاتی ہے کہ تزکیہ علیحدہ ہے اور اقامت دین علیحدہ ہے، حالانکہ یہ دونوں ایک ہی چیزیں. خانقاہی تزکیے سے تزکیہ نفس ہوتا ہے. یہ والا تزکیہ جب تک آپ جہاد فی سبیل اللہ میں نہیں آئیں نہیں ہوتا ہے. تو وہ یہ یوں سمجھ لیں کہ خانقاہی تصور تزکیہ سے کبھی اقامت دین کا پھل آپ حاصل نہیں کر سکتے. میں بالکل پوری تسلی سے آپ کو یہ بات بتاتا ہوں. رسم شبیری ادا نہیں ہوتی اس سے، ٹھیک ہے نا؟ وہ والا تزکیہ آپ اقامت دین کے تصوری سے حاصل کر سکتے ہیں. اب میں یہ آپ جب دیکھیں نا، آپ ہمارے پنجاب میں چاول کے کھیت اور گندم کا کھیت ایک طرح تیار ہوتا ہے؟ مختلف طریقوں سے تیار ہوتے ہیں نا. تو یہ بات سمجھ لیں
کہ جب آپ نے ایک بندے کا وہ والا تزکیہ کیا جو خانقاہ میں ہوتا ہے نا، تو اس میں جس طرح چاول کے کھیت میں گندم نہیں ہو سکتی نا، اس طرح اس تزکیے سے اقامت دین نہیں ہو سکتی، نور۔ اسی طرح دوسری بات یہ سمجھ لیں، یہ ہمارے پہاڑی کھیت ہوتے ہیں سلوپ میں، اس کو آپ چاول کا کھیت بنانا بھی چاہیں تو نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس میں تو پانی کھڑا ہی نہیں رہ سکتا، ادھر سے ڈالیں گے ادھر سے نکل جائے گا۔ تو والذی خبث لا یخرج الا نقدا، جو خبیث زمین ہوتی ہے اس سے سوائے گند کے کچھ بھی نہیں نکلتا، آپ جو بھی اس میں جتنی محنت کر لیں۔ تو اس طرح بعض لوگوں کے اوپر ان ساری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، لیکن اصل بات یہی ہے، قرآن مجید کو ایک پیکج کے طور پہ دیکھیں، سینٹرل جو اس کا پوائنٹ بنے گا وہ اقامت دین بنے گا، ٹھیک ہے نا، اور باقی سارا آ کے اس کے ساتھ جڑے گا، مرکز وہ ہے۔ جی کیسے بھائی آپ رسپونڈ کر دیں ان کے سوال کو پھر ختم، یوتھ کو جو پیغام ہے؟ جی ضرور جی، مجھے بہت وقت ہو گیا اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہ آخر کار ہم اب کریں کیا، کیونکہ ٹپکلی اسپیکنگ ہوتا یہ ہے کہ ہم جتنا بھی خیر کا کام کرتے ہیں اس میں تقریر ہے، لیکچر ہے، تحریر ہے، اور اس میں ہم جو پرابلمز کی انالیسز ہے وہ کرتے ہیں، سلوشنز عام طور پہ ہم پریکٹیکل اقدامات نہیں ہوتے۔ تو میں نے الحمدللہ بر صغیر کی، نارتھ افریقہ کی ساری میجر تحریکوں کو اسٹڈی کیا ہے کہ کیوں ناکام ہوئیں، کیوں کامیاب ہوئیں، کیا پیرامیٹرز تھے، پاکستان کے اندر تحریکیں کیوں اسٹیگنیشن کا شکار ہوئیں، جو کامیاب ہوئیں تو وہ کیوں ہوئیں، جب ان کا زوال آیا تو کیوں آیا، because I wanted to understand کہ ہیومن بیہیویئر کس سٹیج پہ کیسا ہوتا ہے، اینڈ دین اپلائی دیٹ کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے۔ وہ ساری انفارمیشن اکٹھی کر کے ہم دی ریوائولسٹس کے نام سے ایک موومنٹ فارملی اب لانچ کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ ایک سافٹ رن ہم نے کیا صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ لوگوں کو یہ چیز سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی، تو وہ پہلے کچھ گھنٹے میں ہی اتنی ممبرشپ اکٹھی ہوگی کہ ہمارا سسٹم ہی چوک کر گیا، تو ہم نے اسے بند کر دیا کہ بھئی ہمارے پاس، ہم تو اسے دیکھنا چاہتے تھے، چھوٹا سا ایک ٹیسٹ کرنا چاہتے تھے، پیپل آر ویری سیریس اباؤٹ اٹ۔ تو ہم نے پھر کئی مہینے لگا کے اس کو دوبارہ سے اس کا سسٹم پیچھے سے اس کے بیک اینڈ سسٹمز جو ہیں وہ اسٹیبلش کیے۔ ہم 3 کام کرنا چاہتے ہیں جو کیس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ پریکٹیکل چیزیں کیا ہیں۔ نمبر 1 کلچرل ریوائول، نمبر 2 انٹلیکچوئل ریوائول، اور نمبر 3 یونیورسٹیز کے اندر تھاٹ لیڈنگ کا کام۔ وقت بہت کم ہے اس لیے میں جلدی تینوں چیزیں میں ایکسپلین کر دوں کہ وائی ڈو وی ہیو ٹو ڈو دس۔ دیکھیں، کلچر کی ریوائول اس لیے ضروری ہے کہ جب کلچر آپ کی ایک ڈائریکشن طے کرتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، جب وہ کلچر ہی آپ سے چھین لیا جائے اور ایک ایسی چیز آپ پہ امپوز کر دی جائے تھرو دا میڈیا موسٹلی، تو اس کے بعد پھر وہ فکر ختم ہو جاتی ہے، وہ حلال حرام کہ کسی چیز کے لیے اٹھنا ہے نہیں اٹھنا ہے، none of that matters anymore۔ تو جو ہمارا کانٹینٹ ہے وہ ہزاروں گھنٹے کا کانٹینٹ ہم کنزیوم کرتے ہیں، ڈراموں کی صورت میں، گیم شوز کی صورت میں، فلموں کی صورت میں، کہ ایک پوری ایک نسل جن کو دیکھ دیکھ کے جوان ہوئی ہوتی ہے اور ان کے ذہن میں بس 5-7 چیزیں ہی ہوتی ہیں، نہیں، لڑکا لڑکی، محبت، یہ وہ وغیرہ، ایز اف کہ سوسائٹی میں اور کوئی چیز میٹر ہی نہیں کرتی۔ تو ہم ایک ہیڈ آن کولیجن کی طرف جا رہے ہیں اپنے میڈیا سے۔ اس میں ہم 2 کام کریں گے۔ نمبر 1 کہ میسو بائیکاٹس، کہ بھائی نہیں دیکھیں گے ڈرامے، جہاد کرتے ہو نا، اپنی زندگی پیش کرنے کے لیے تم راضی ہو، لیٹس سی کہ تم 1 گھنٹے کا بائک آؤٹ کرنے کے لیے راضی ہو یا نہیں ہو، جو میں نہیں دیکھیں گے۔ آپ کی TRPs نیچے آئیں گی تو آپ ہم سے پھر پوچھیں گے کہ ڈرامہ کیسا چاہیے۔ ہم جو کنٹینٹ کنزیومر ہیں تو کنزیومر کا رائٹ ہے آپ کو بتائے کہ ہمیں کیسا چاہیے۔ مجھے نہیں چاہیے ایسا ڈرامہ کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے نہ دیکھ سکوں، میرے دل میں ڈر ہوگا اگلا سین پتہ نہیں کیسا ہوگا، ٹی وی ایڈز کیسے آئیں گے۔ تو ایک کمپین ہوگی کہ وہ آئس کریم، وہ چائے کی پتی، وہ بسکٹ جس میں آپ گھروں کی عزتوں کو نچا رہے ہوں گے، سیکچولی آبجیکٹیفائی کر رہے ہوں گے، نہیں خریدیں گے وہ، اینڈ آف اسٹوری۔ آپ کو ایتھیکل مارکیٹنگ کی طرف آنا ہوگا، یہ بے حیائی نہیں چلے گی۔ تو ایک تو یہ سوشل بائیکاٹ کی اس میں ہمارا کام ہے۔ دوسرا ہمارا کام ہے لیٹیگیشن کا۔ یہ بات بڑی عجیب ہے کہ پاکستان میں یہ ڈراموں میں جتنی ہگنگ کریسنگ، جتنا یہ مرد عورت کا آپس میں یہ ٹچنگ فزیکل جتنا ہو رہا ہوتا ہے، یہ ایکچولی سب پاکستان کے قانون میں جرم ہے، اٹس آل اگینسٹ دا لا، لیکن وہ کر رہے ہوتے ہیں وداؤٹ اینی پرابلمس کہ ان کو پتہ ہے کون پوچھنے والا ہے۔ تو ہم چین بنا کے ڈراموں کی، الحمدللہ اسلام آباد میں ہم نے لیگل ٹیمز کے لیے بنا لی ہے کہ جس ڈرامے میں ہم یہ چیز دیکھیں گے اگلے دن ہم ان سے عدالت میں ملاقات کریں گے۔ یہ آپ نے پاکستان کے خلاف قانون توڑا ہے
لا آف دا لینڈ یوز کرتے ہوئے کوئی گالی نہیں, کوئی گملہ نہیں توڑنا, کوئی تشدد نہیں, کوئی خونی اقدام نہیں, جو نیشنل لیجسلیٹو فریم ورک ہے اس کے اندر رہتے ہوئے کہ آپ قانون توڑیں گے ہم آپ کو عدالت میں لے کے آئیں گے. تو اس طرح سے ہم اپنے میڈیا کو انشاءاللہ اپنے کلچر کو ریوائیو کریں گے تھرو ریورس انجینئرنگ میڈیا. دوسری جو انٹلیکچوئل ریوائیول کی بات ہے وہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے انشاءاللہ. ہم سیک اینڈ ٹائرڈ بیسکلی, خوارزمی نے یہ کیا تھا, ابن الہیثم نے یہ کیا تھا. کب تک ہم اس فکری, بہت معافی چاہتا ہوں پڑھے لکھے لوگ ہیں, لفظ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا, بٹ کب تک ہم اس فکری ہڈ حرامی کا شکار رہیں گے؟ مانگ تانگ کے ہم کھا رہے ہیں, ٹیکنالوجی ہمارے پاس نہیں ہے, جب بھی بات کرو خیر العلوم ہم ہیں, ساری سائنس جو ہے وہ تو ہمارے سائنسدانوں نے دی تھی, وہ تمہارے نہیں تھے. لیٹس ریپروڈیوس خوارزمی, لیٹس ریپروڈیوس ابن الہیثم. وہ دوبارہ سے ان لوگوں کو کریٹ کرنے کا ٹائم ہے. اس کے پیچھے ایک بہت فلسافیکل ریزن ہے, وہ اس پہ میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا. 5 لاکھ کا ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ انشاءاللہ پاکستان میں 5 لاکھ سائنٹسٹس, فلاسفرز, تھنکرز, اے آئی ڈیولپرز, ٹیکنالوجی ڈیولپرز, کہ جب تک ہماری انڈیجنس ہوم گراؤنڈ ٹیکنالوجیز نہیں ہوں گی دنیا میں ہم میٹر نہیں کریں گے. وی ہیو ٹو. ہمارا بہت سا کلاسیکل نالج ہے جو بکھرا پڑا ہے, وہ جس کے پاس ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے, ٹھیک, اس کو دوبارہ سے ریکوڈیفائی کرنا, اس کی ان ادویات کی کیمیکل انالیسز کرنے, پی آر کمپینز رن کرنی, لابنگ فرمز ویسٹ کی ہائر کرنی. وہاں پہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے ان پروڈکٹس جو پاکستان میں لٹرلی گلی محلے میں 23 سال رہا ہوں, میری آدھی سے زیادہ زندگی بنتی ہے یہ یورپ میں, کہ جو ہمارے پاس آج بھی ادویات موجود ہیں ہمارے کلاسیکل سسٹمز میں, حکیموں کے پاس, ان لوگوں کے پاس ویسٹ میں بہت بلینز آف ڈالرز کی یہ مارکیٹ ہے. ہم پاکستان کے فائنینشیل مسئلے ختم کر سکتے ہیں صرف اسی چیز کو اچھے طریقے سے پریزنٹ کر کے, اچھے طریقے سے, سائنٹیفکلی اسپیکنگ. تو یہ ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ انٹلیکچولی ایک پیراڈائم کریٹ ہو جس میں تھنکرز ہوں, جس میں سائنٹسٹس ہوں, جس میں اے آئی ڈیولپرز ہوں, ٹیکنالوجی ڈیولپرز ہوں. یہ ہماری دوسری چیز. تیسری چیز کہ پاکستان میں 4.5 لاکھ بچہ تقریباً گریجویٹ کرتا ہے, اور ہمارے سیکولرز نے بڑے طریقے سے کی پوزیشنز پہ اپنے سیکولر ٹیچرز بھی انسٹال کر دیے ہیں کہ اکیڈیمیا پہ بیسکلی ان کا قبضہ ہے. لیٹس پٹ اٹ ویری سمپلی. تو ان کا آئیڈیا یہ ہے کہ اگر 4.5 لاکھ بچوں تک آپ کا ایکسیس ہے, اس کو آپ 20 سال سے ملٹیپلائی کریں, اگر آپ ان کا 10% بھی کیپچر کرتے ہیں تو آپ سوسائٹی کے اندر ایک فیبرک چینج کر دیتے ہیں. تو ہم وہاں پہ ڈائریکٹ ایک ہیڈ آن کولیجن کرنا چاہتے ہیں, اگین بغیر گالی کے, بغیر بدتمیزی کے, بغیر اپنی آواز ریز کیے, تھرو ریشنل آرگومنٹیشن. تو وہ پروگرامس ہم ترتیب دے رہے ہیں جس میں 3 چیزیں ہوں گی, سائنس, فلسفی اور اسلامک اپولوجیٹکس. اچھا, یہ لفظ اپولوجیٹکس جب بھی میں کہتا ہوں مجھے ایکسپلین کرنا پڑتا ہے کہ اپولوجی سے بڑا ملتا جلتا, لوگ سمجھتے ہیں شاید شرمندہ لوگ نا, کہ اپولوجیٹکس بیسیکلی نظریات کے دفاع کو کہا جاتا ہے. وہ پولیٹیکل اپولوجیٹکس ہو سکتے ہیں, ریلیجیس ہو سکتے ہیں, کہ جتنا بھی دین پہ اعتراض کر کے بچوں کو دور کیا جاتا ہے, ان کی اسپیسیفک ٹریننگ کہ ان کے یہ جواب ہیں کہ آپ نے ہمارے بچوں کو اگر اس طرف لے کے جانا ہے, لیٹس سی اف یو کین ڈو دیٹ. تو ہمارے بچے جو ہیں وہ چونکہ دین کو اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ کبھی چیلنج نہیں ہوتے, کیونکہ سب جو دین کو مان رہے ہوتے ہیں تو وہ کبھی گہرائی میں نہیں جاتے, تو جس دن وہ چیلنج ہوتے ہیں اس دن وہ گڑبڑا جاتے ہیں, اور یہ بولتے بھی ان سے جھوٹ ہیں. اور یہ اگین یہ میں جذباتی باتیں نہیں کر رہا, میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو کہ پریکٹیکلی امپیریکلی اویلیبل ہیں. میری اپنی لائف اسٹریمز موجود ہیں کہ کتنے ہی بچے ہیں جو دین چھوڑ گئے تھے, اللہ کا خربوں مرتبہ شکر ہے کہ وہ میرے ہاتھ پہ واپس اسلام میں آئے. ہمارے ایمان یونین عامر حق ہیں, علی ناری ہیں, علی رضا خرم, مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب, کہ ہماری اسٹریمز میں آ کے وہ بچے مسلمانوں تو بتاتے ہیں کہ ہم کیوں دین چھوڑ کے گئے تھے. تو وہ سارا کا سارا ڈیٹا اکٹھا کر کے یونیورسٹیز میں انشاءاللہ, ہر یونیورسٹی میں جا رہا ہوں میں, یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی کے وہاں پہ چیپٹرز کریٹ کرنے. یہ وہ پریکٹیکل چیزیں آپ کیا یہ تو ہم کر رہے ہیں. آپ کیا کر سکتے ہیں, فری ممبرشپ ہے, فری جوائننگ ہے. انشاءاللہ جنوری میں ہم اس کی آفیشیل جو اس کے جوائننگ لنکس ہیں وہ ہم شروع کر دیں گے. آپ کو صرف ایک ٹاسک ملے گا سمپل سا, کہ کل 5 بجے ٹویٹر پہ ہم فلاں ڈرامے کے خلاف, فلاں گیم شو کے خلاف, فلاں لیجسلیشن کے خلاف ایک ہیش ٹیگ کریٹ کر رہے ہیں. کم اینڈ رجسٹر یور وائس. جو آپ ٹک ٹاک پہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, آگے پیچھے کر رہے ہیں, اللہ کے کام کے لیے 5-10 منٹ نکالیں. یہ ہمارا کانسنٹریٹڈ ایک ایفرٹ ہوگی. 5 گھنٹے 4 گھنٹے ہم نے اس پہ کرنا ہے. وہ کیوں کرنا ہے اس کی ایک وجہ ہے. اٹس ناٹ کہ ہم صرف چاہ رہے ہیں کہ ایک شور مچ جائے, وہ اس لیے کرنا ہے کہ پاکستانی عدالتوں کا یہ مزاج ہے کہ جس کیس کے پیچھے عوام کھڑی ہوتی ہے اس کا فیصلہ جلدی ہو جاتا ہے, ویسے وہ لاوارث ہوتا ہے. تو آئیڈیا یہ ہے کہ جس ڈرامے کے خلاف ہم نے کیس کیا ہوا ہے اس کے پیچھے پبلک کھڑی ہوئی ہے اس کیس کے پیچھے, کہ جب لوگ سٹینڈ لیں گے تو اس کیس کا فیصلہ جلدی آئے گا. تو ہمارا اگلے سال کے اینڈ تک ہمارا پروگرام ہے انشاءاللہ کہ بڑی حد تک اپنے میڈیا میں پیوریفیکیشن ہم کرنا چاہتے ہیں.
مجھے اس سے زیادہ پریکٹیکل چیز نظر نہیں آتی ہے اس دور میں. دس از سم تھنگ وی وانٹ ٹو اچیو ان شاء اللہ العزیز. آپ سب کے تعاون سے who knows maybe اللہ تعالیٰ جنت میں سب کو ایسے ہی اکٹھا کرے کہ یہ وہی ہیں جنہوں نے عہد کیا تھا. جی آپ بھی بتا دیں کیا کرنا چاہیے. لیکن پہلی بات تو یہ کہ بڑا یہ جو ابھی نقشہ پیش کیا ہے راجہ صاحب نے یہ کرنے کے کاموں میں سے ہے. مطلب یہ ہم جو بھی کر رہے ہوں ہمارا جو بھی ہدف ہو تو اس طرح کے کاموں میں تعاون بالکل ہم بھی کریں گے انشاءاللہ. اس میں کوئی حد کی بات نہیں. میں ان کی ایک اور بات کی بھی تائید کروں گا جو آپ کو شاید لگی ہو کہ وہ میرے مخالف ہیں, جو انہوں نے بتایا تھا کہ انقلاب ہائی جیک بھی ہو جاتے ہیں, جو انہوں نے بتایا تھا کہ انقلاب کے بعد کاؤنٹر ریولیوشن بھی آ جاتے ہیں, خون خرابہ ہوتا ہے, کچھ حاصل نہیں ہوتا. یہ بات بالکل صحیح ہے. اور میں خود اس بات کو جو ہے نا ایک زمانے میں ہمارے حمید گل صاحب کو بہت انقلاب کیا لفظ آتا ہے چلیں چھوڑیں مطلب انقلاب کی خواہش پیدا ہو گئی تھی. تو وہ 3-4 جگہوں پہ میں نے ان کے اس انقلاب کو روکنے کی کوشش کی. تو آخر میں تو وہ ایک جگہ ان کی تقریر پہلے تھی, میری بعد میں تھی, تو انہوں نے پہلے ہی میرا مکو ٹھپنے کی کوشش کی. پریمپٹیو اسٹرائک کر دی ہے. اس کے بعد جو نا وہ تو چلے گئے جب, تو پھر یہ ہمارے اوریا مقبول جان صاحب کو وہ انقلاب آیا, حسن نثار صاحب کو وہ انقلاب آیا. یہ انقلاب تباہی لاتا ہے. یہ میں ان سے بھی کہہ رہا ہوں, جب لوگوں کی محرومیوں کو ایکسپلائٹ کر کے آپ انہیں سڑکوں پہ لے آتے ہیں تو موب سائیکی جو ہے وہ ڈسٹرکشن لے کے آتی ہے, تباہی لے کے آتی ہے. وہ پھر جو فرانس میں انقلاب آیا تھا نا, بلڈیسٹ ریولوشن, تو وہ تو پھر یہ دیکھتے تھے کہ بھئی آپ کے ہاتھ پہ چھالا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے آپ جو ہے نا وہ پریولیج کلاس سے آپ کا تعلق ہے اور آپ کو زندہ نہیں چھوڑا جائے گا. یہ اس کو آپ فساد کہیں گے, یہ مطلب ہم اسے انقلاب نہیں مانتے. اور یہ تو وہاں پہ چلیں وہ انقلاب بھی اغوا ہوا ہے. آپ مت سمجھیں کہ مارکس اور روسو کا تعلیمات وہاں پہ نافذ ہوئی ہیں. وہ انقلاب اغوا کیا سرمایہ داروں نے. تو اس طرح کے انقلاب واقعی اغوا ہوتے ہیں. اچھا ایران کے انقلاب کا آپ کو نہیں پتہ, یہ اصل میں اس کا جو انیشیٹر تھے وہ کوئی اور تھے. یہ آخر میں مولوی لوگوں نے ہائیجیک کر لیا تھا. پاکستان میں بھی ایک انقلاب نے انگڑائی لی تھی بھٹو صاحب کے خلاف جو تحریک چلی تھی جس کا نام تھا نظام مصطفیٰ کی تحریک, وہ ضیاء الحق نے ہائیجیک کر لیا تھا. تو میں ان کی ساری باتوں کی تائید کر رہا ہوں. اچھا اب لیبیا میں انقلاب آئے ہیں, قذافی تو مار دیا, اور اس کے بعد کیا حال ہے. تو اس بات کو سمجھیے کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے. تو جو لوگ انقلاب کی بات کرتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ وہ انقلاب یہ والا اگر انقلاب ہے تو اس میں وہ اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے. کفر کا بھی نظام جو ہے نا وہ بغیر نظام کے بہتر ہے. جب کوئی نظام نہیں ہوتا, کوئی آرڈر نہیں ہوتا, کوئی حکومت نہیں ہوتی, طوائف الملوک کی ہوتی ہے, اور وہ اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ اس کے مقابلے میں کفر کا نظام بھی بہتر ہوتا ہے کہ کم از کم عزتیں تو محفوظ ہوتی ہیں. کوئی ابھی ہم بات کر رہے ہیں جی وہ قانون ہے, ہم یہ کریں گے, وہ یہ تو کر سکتے ہیں. اس طوائف الملوکی میں آپ کیا کریں گے؟ کچھ نہیں کر سکتے. تو ہم جس انقلاب کی بات کرتے ہیں اس کے لیے ہم بڑی کڑی شرط لگاتے ہیں کہ پہلے ایک مضبوط منظم جماعت درکار ہے. وہ اتنی منظم مربوط ہو کہ وہ پھر یعنی یہ اسلامی فقہ کی بھی شرط ہے. آپ اس نظام کو اکھاڑ ہی نہ دیں, اس کے بعد نیا نظام قائم کرنے کی بھی اہلیت اور قابلیت آپ کے اندر ہو, تب آپ کو یہ والا کام کرنے کا حق ہے. وگرنہ آپ فساد کریں گے وہ کوئی جہاد نہیں ہے. اگر آپ بعد میں تعمیر نہیں کر سکتے, تعمیر نہیں کر سکتے کا مطلب آپ کو پہلے وہ کیپیبل ہوں نا تعمیر کے, تو وہ جب تک آپ ایک منظم جماعت نہیں ہے تو وہ نہیں ہو سکتا. تو ہماری جو پہلی ایفرٹ ہے وہ اس انقلاب کی تیاری کے لیے اس جماعت کی افراد تیار کرنا ہے. ابھی میں نے آپ کو وہ تزکیہ والا وہ سارا بتایا تھا نا, ایسے مزکا لوگ پیدا کرنا ہے کہ جو بعد میں اس انقلاب کو لے کے چل سکیں خدا خوفی کے ساتھ. یہ بھی ہمارا ماننا ہے کہ جب تک جن لوگ ایک پوری ٹیم جس کے اندر خدا خوفی نہ ہو, اس کے بغیر دنیا میں عدل نہیں آ سکتا, کبھی نہیں آ سکتا. کیونکہ ہمارے مفادات ہوتے ہیں. وہ ہمارا نفس جو ہے نا, ہر نفس کے اندر محبت ہے کس چیز کی؟ یہ دنیا کی چیزوں کی, زمین کی. تو جب اقتدار ملتا ہے, طاقت آتی ہے, تو قرآن کہتا ہے فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. اس بات کا اندیشہ نہیں کہ تمہیں اقتدار مل جائے ابھی تربیت کے بغیر اور تم بھی زمین میں فساد مچاؤ اور میں رشتے قطع کرو. تو اقتدار تو ایسی بری شے ہے. طاقت میں نے کہتے ہیں نا اندر کی فرعونیت ساری نکل آتی ہے.
تو اس کے لیے تزکیہ لازم ہے، لیکن یہ کہ وہ تزکیہ والی ٹیم ہی ہو جو وہ ریولوشن لے کے آ سکتی ہے، اس کے بغیر آئے گا تو وہی ساری باتیں ہوں گی جو راجہ صاحب نے بتائی 100%۔